مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اصدق الصادقين سيد المتقين اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ گزشتہ 4 نشستیں، پہلی ہماری محفل عقیدہ توحید کے حوالے سے اور مسئلہ ضروریات دین اور وجود باری تعالیٰ کا عقلی اور فکری ثبوت کے حوالے سے، اور 3 دروس عقیدہ نبوت کے حوالے سے، اور نبی کی ضرورت نبوت، نبی عقیدہ نبوت کی کہ عقلی دلائل، فکری دلائل، اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور اولیت کے حوالے سے یہ 3 نشستیں جو اسلامی عقائد میں سے ذکر کی گئیں۔ مسئلہ ضروریات دین کے ان بنیادی اہداف کو ذکر کرنے کے بعد اب ضروریات اہل سنت کا پہلا باب شروع کیا جاتا ہے۔ دراصل ثابت شدہ مسائل 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ضروریات دین سے ہیں، ایک وہ ہیں جو ضروریات اہل سنت سے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو خود اہل سنت کے اندر مختلف فی ہیں۔ ضروریات دین کا انکار بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور ضروریات اہل سنت کا انکار اس کو دار اہل سنت سے خارج کرتا ہے۔ اور وہ مسائل جو مابین علماء اہل سنہ میں مختلف ہیں، اس میں کفر و گمراہی تو درکنار، فسق بھی لازم نہیں آتا، یعنی اس پر کوئی شرعی حکم عائد نہیں ہوتا جیسے اجتہادی مسائل ہیں۔ آج ضروریات دین کے مسئلے کو ضروریات اہل سنت کے مسئلے کو ذکر کیا جاتا ہے، کہ جس میں یہ بات ذکر کی جائے کہ اہل سنت کون ہیں، اور اہل سنت جو ہے وہ کن کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو اہل سنت کہلاتی ہیں، خوارج کے مقابلے میں، معتزلہ کے مقابلے میں، جن کو سنی کہا جاتا ہے، کن بنیادی عقائد کو جاننا سنیت ہے اور اس سے ہٹ جانا وہ خارجیت ہوگی یا اعتزال ہوگا۔ تو سنی جو ہے وہ اپنے عقائد کو سمجھے اور اس سے ذرا بھر بھی تساہلی اور سستی برتنا دار اہل سنت سے خارج کرتا ہے۔ ان میں بنیادی مسائل میں اعتقاد الاحباب میں بھی، اور ضروری 10 مسائل اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو رسائل ہے اس میں بھی ذکر ہے، اور ضروریات اہل سنت میں جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا کے اس کائنات میں تمام بشروں پر سب سے بڑی فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، افضلیت۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کیونکہ ان موضوعات پر بہت گفتگو ہوتی ہے اور مستقلاً عنوانات سے تقریریں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ موضوع اپنے اندر بڑے تنوع، وسعت اور بڑی کشادگی رکھتا ہے، تو ہم مختلف نشستوں میں ایک ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ افضلیت صدیق اکبر پر ہم نے تفصیل کے ساتھ کئی جمعے پڑھائے، کئی تقاریر نیٹ کے اوپر موجود ہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ جماعت صحابہ کا ایمان، ان کی بزرگی، صحابی کی تعریف، ان کی بزرگی، ان کا مقام قرآن و سنت میں کیا ہے، وہ جمعے کے خطبے کے اندر ہم بالترتیب بیان کر رہے ہیں۔
تو لہٰذا چونکہ یہ موضوع اگر سب کو شامل کیا جائے تو تقریر بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے میں جو ذوق رکھتا ہے جس موضوع کے لیے، اس کے لیے میں عنوانات، کیونکہ وہ کہے گا آج یہ بات نہیں کی آپ نے، آج یہ بات نہیں کی، تو یہ موضوع اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ تو جو جس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، صحابی کی تعریف، صحابیت کا مقام، عظمت صحابہ، اس پر الگ سے بحثیں ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے پیج پر جا کر یا یوٹیوب چینل پر جا کر آپ تفصیلاً اہل سنت کے دلائل بحمد اللہ تعالی، کہ پہاڑ کو ہلا دینا تو ممکن ہے لیکن اہل سنت کے دلائل کو ہلا دینا یہ ممکن نہیں ہے، وہ بھی بحمد اللہ تعالی ذکر کیے گئے۔ اسی طرح افضلیت سیدنا صدیق اکبر وہ ذکر کیا گیا، صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور پھر آج روافض زمانہ خذلہم اللہ تعالی اجمعین، وہ جو صحابہ کرام کے ایمان کے عدم کا قول کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مومن نہیں رہے، یہ مومن نہیں تھے، یا لیعذ باللہ وہ منافق تھے، اللہ رب العالمین ان تمام خبیث آوازوں سے ہمارے کانوں میں کبھی وہ آواز نہ ہے، ان گندی باتوں سے اللہ رب العالمین ہماری، لیکن اس پر جو قرآن کریم، جو اللہ رب العالمین کی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی جگہ نہیں ہے، الحمدللہ جمعے کے خطبے میں ہم تفصیل کے ساتھ، آج کا جمعہ بھی اگر آپ سنیں گے تو اس میں ہم نے سورۃ الانفال، سورۃ النحل، سورۃ الحشر، سورۃ التوبہ سے کئی آیات اس بارے میں بیان کی ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان، ان کی عظمت، ان کی شان لوگوں کے لیے کوئی سند نہیں رکھتی، نہ وہ اس لیے ایمان لائے اور عمل کیے کہ آج 14ویں یا 15ویں صدی کا کوئی شیطان ان کو سرٹیفکیٹ دے، بلکہ وہ ایمان لائے اللہ کے لیے، اور اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن کون ہے؟ یہ جماعت صحابہ ہے۔ وہ بحث جو سننا چاہتا ہے، اور سننا چاہیے، سنی کو سمجھنا چاہیے، اور تو جمعے کے ہمارے بیان کو آپ سماعت کر لیجئے، ہر سنی کو بڑے دھیمے انداز میں ہم نے بیان کیا اس کو اور اس کی نوعیت کو، تو میں تمام طلباء سے یہ کہوں گا کہ وہ جمعے کا خطاب ضرور سنیں، یہ نہیں کہ ہم نے کیا ہے، یہ کہ جناب وہ اہل سنت کا دستور ہے، آپ کو یہ بنیادیں یاد ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے ایک تفصیل آپ کو بتا دی، آج جتنا وقت ہے اس میں ہم خاص چیزیں بیان کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ لیکن اہل سنت کا مزاج اور اہل سنت کا مشرب اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد بشروں میں، انسانوں میں سب سے بزرگ، افضل ممانہ، اللہ کے قریب اور مقرب جو ہستی ہے باعتبار کثرت ثواب اور افضلیت کے، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج جاہل قوالوں کی گو بولی پر یا کسی بزرگان دین، پیران نظام کا لباس پہن کر، آستانہ بنا کر، اچھوں کی نقل کر کے اندر سے اگر کوئی یہ بات کرے کہ ہم تو فلاں کو افضل مانتے ہیں، یہ اس کا قول خبیث قول ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اونچی ٹوپی پہن لے، 4 کونے کی پہن لے، اونچی پہن لے، پگڑی پہن لے، یہ ہمارے بزرگوں کے نشان ہیں، ہم اس کی توہین نہیں کر رہے، لیکن وہ نشانات ہمارے بزرگوں کے لے لے، چاہے وہ خود کے ساتھ رضوی لکھ دے، چشتی لکھ دے، قادری لکھ دے، صابری لکھ دے، نظامی لکھ دے، سعیدی لکھ دے، گرڑوی لکھ دے، رضوی لکھ دے، کچھ بھی لکھ دے، اگر وہ اس عقیدے سے ہٹا تو وہ سنی نہیں ہے۔ آپ نے بہکنا نہیں ہے، ناموں کے ساتھ سند نہیں دیکھنا ہے، اس عقیدے کو دیکھنا ہے کہ اگر اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معنی میں بھی افضل مانا کہ میں افضل تو مانتا ہوں لیکن ان کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتا ہوں، تو میں نے کہا جاہل افضل جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو تمیز ہی نہیں کس لفظ کو جناب جو ہے کہ وہ کیا کہا جاتا ہے، تو وہ سنی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی دھونس نہیں ہے، یہ کوئی ہم ڈرا نہیں رہے آپ کو، یا ہم کوئی فرقہ واریت کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ لیاذ باللہ، ایسا نہیں، نہ کوئی غصے میں ہے، یہ تعارف ہے اہل سنت کا۔ اگر کوئی مسلمان کھڑے ہو کر کہے کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں، تو ہندو کہ ہمیں گالی دے رہا ہے، تو بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، اس میں گالی کیا ہوئی؟ ہم اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں۔ تو اہل سنت وہ ہے جو اس بات کا قائل ہو کہ دمادم مس قلندر صدیق کا پہلا نمبر۔ خلافت میں تو ہے، میں بات خلافت کی نہیں کر رہا، خلافت تو وہ ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو ہے پہلے نمبر پر،
میں بات کر رہا ہوں افضلیت کی جس کا تعلق ولایت سے، روحانیت سے اور قرب الہی سے۔ خلافت بعد میں ہے، بزرگی، افضلیت، قرب الہی یہ پہلے ہے۔ تو بعض لوگ ہمارے درمیان جو ہے وہ کانفرنسز کرتے ہیں، خلیفہ اول کانفرنس، میں ان سے کہتا ہوں بالکل یہ بات ٹھیک ہے، خلیفہ اول کانفرنس، اس کی بات تو ہم روافظ سے کریں گے، لیکن ہمارے درمیان جو نیم روافظ آ گئے ہیں تو آپ اپنے پروگراموں کا ٹائٹل نیم خلیفہ اول نہ رکھیں بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق رکھیں، کیونکہ خلافت افضلیت کی وجہ سے ہے، افضلیت خلافت کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور اس پر اگر کوئی تفصیلی اچک رہا ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے، اس پر ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر تفصیلی ابحاث ہم نے بول دی ہے، اور آپ کے آباء و اجداد اور بعد میں آنے والی نسلوں کے ذہن اور پشتوں میں جو باتیں ہیں اس سب کا جواب اہل سنت دے چکے ہیں، اور وہ الحمدللہ گاہے گاہے ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، اور اس پر مائناس کتاب امام اہل سنت کی مطلع القمرین شریف اور زلال الانقاء لائق مطالعہ ہے۔ تو یہ ایک شرعی حکم واضح کیا جا رہا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ کوفے میں رہتے تھے اور کوفے کے بارے میں دوسری پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہمارا ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر ہماری پارٹی کا کوئی بندہ اپنے آپ کو کوفی کہے تو مانا جائے گا، اگر سنی کوئی اپنے آپ کو کوفی کہے تو ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ کوفہ ہماری ماں ہے، وہاں ہم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو شکر ہے، پھر حضرت مولا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو شہید کوفے میں کیا گیا تھا۔ اور امام علی مقام کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے قاتلین سارے کوفی تھے، تو یہ تحفہ آپ کو قبول ہو۔ لیکن کوفہ ایک علم کا مرکز ہے جہاں پر حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی ہے، آپ کوفے میں رہے ہیں، یعنی ایسے ماحول میں رہے ہیں جہاں اکثریت دوسری پارٹی کی تھی، لیکن آپ اہل سنت کے امام تھے، اور ہم ان کے بارے میں ہمیں کوئی بات بھی نہیں کرنی۔ بات یہ کرنی کہ سنی کا مشرب کیا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد طحاویہ دیکھیے، عقائد طحاویہ دیکھیے، شرح فقہ اکبر دیکھیے، اوپر تک ساری کتاب دیکھیے، شرح عقائد دیکھیے، مرقات ملا علی قاری دیکھیے، متواتر ہر جگہ پر یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں علام ومن علامات اہل سنتی، کہ سنی کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ ان تفضل الشیخین وتحب الختنین، کہ وہ شیخین کو سب پر فضیلت دیتا ہو اور ختنین سے محبت کرتا ہو۔ شیخین دو، ختنین دو، یعنی چار، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یہ چار شروع کے جو دو ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، ان کا ٹائٹل نیم ہے شیخین، اور حضرت عثمان غنی اور مولا مرتضیٰ ختن کہتے ہیں داماد کو، تو ختنین تثنیہ، حضرت عثمان غنی ذی النورین اور حضرت مولا مرتضیٰ، کیونکہ شیخین سے بھی بغض رکھنے والے، شیخین کی افضلیت کا انکار کرنے والا بھی فرقہ موجود تھا، اور خوارج ملعونین حضرت عثمان اور مولا علی سے نفرت کرتے تھے۔ تو فرمایا پھر سنی وہ ہے کہ جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما شیخین کو سارے انسانوں میں بعد انبیاء افضل کہتا ہو، اور ختنین حضور کے دونوں داماد حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت کرتا ہو۔ تو فرمایا من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین وتحب الختنین، سنی کی علامت یہ ہے کہ وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو سب سے افضل کہے گا بعد انبیاء انسانوں بشروں کے اندر، اور حضرت عثمان و علی کے ساتھ محبت کرے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کر دیا گیا ہے، اس میں سے ایک شک کو بھی ہٹانے والا وہ سنی نہیں کہلاتا، بالخصوص جو ہے وہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ ان کو تمام انسانوں پر بعد انبیاء، اس لیے کہ آپ کا امام جمعے کے دن علی اعلان ایک اعلان کرتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، افضل البشر، انسانوں میں بشروں میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون؟ بعد انبیاء، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب
کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ خلافت کے لیے جملہ کہا جاتا ہے خلیفہ بلا فصل، بلا فصل بمانا بیچ میں کوئی انقطاع نہیں، یعنی حضور کے بعد ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ جن کی خلافت کے ہم قائل ہیں، تو یہ خلیفہ بلا فصل کا لفظ خلافت پر بولا جاتا ہے، اور افضلیت کا لفظ آپ کی روحانیت پر اور قرب الہی پر بولا جاتا ہے۔ تو انبیاء کے بعد تمام متقیوں میں، تمام ولیوں میں، تمام غوثوں میں، تمام ابدالوں میں، تمام بزرگوں میں، تمام صحابہ میں بشمول اہل بیت حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ کہیے ہم نہیں مانتے، میں نے کہا منوانا بھی نہیں چاہ رہے آپ سے، ہم منوانا بھی نہیں چاہ رہے آپ سے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی گدی پر بیٹھے ہو ان کا عقیدہ سن لو، جن کے نام پر دیگیں بن رہی ہے ذرا ان کو سن لو کہ ان کو کیا جواب دو گے، ہمیں گالیاں دے دو کوئی مسئلہ نہیں، جن کی قبروں اور مزاروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سودا بیچ رہے ہو تو ان کو کیا منہ دکھاؤ گے، تم چشتی ہو، قادری ہو، جو بھی ہو۔ ایک پدہ قسم کا ایک پیر کا بیٹا ہے، گزشتہ دنوں میں نے کراچی میں ایک ویڈیو دیکھی، وہ افضلیت کا مسئلہ سمجھا رہا تھا، میں نے ان سے کہا 10 دفعہ کہا ہے ابا چاچا کو بٹھا دو، میں آ کر بات کرنے تیار ہوں، یہ خانقاہ ہمارے بزرگوں کی ہے، آپ کو کس نے یہ مسئلے الٹے سیدھے سکھا دیے ہیں؟ تو لہٰذا جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ تمام بزرگوں نے اپنے لکھا ہے، سنی اسی بات کا پابند ہے کہ یہ کہنا کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں افضل ہے، حضرت ابو بکر اس نے، یہ ساری غلط تعبیر ہیں، نہ یہ غوث اعظم نے لکھی، نہ غریب نواز نے لکھی، نہ حضرت مخدوم سمنا نے لکھی، نہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھی، نہ حضرت پیر محلی شاہ صاحب نے لکھی، ان سب نے لکھا۔ پیر محلی شاہ صاحب نے تو اپنے فتاوے میں یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق پر افضلیت دیتا ہے یہ شیعہ کی بدعت ہے، اور شیعہ کی بدعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعوں کی باتیں ہیں، یعنی شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ جو سنی نہیں ہوتا، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر نام لینے کا مقصود صرف یہ تھا کہ ایک تعارف پیش کر دیا جائے، باقی مرضی ہے جو اپنا عقیدہ رکھے، لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو بیان کیا گیا، اور اس پر تفصیلی گفتگو جگہ جگہ پر ہوتی ہے۔ آگے بڑھ رہے ہیں، آج قرآن کی نظر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر چند آیتیں پڑھی جائیں گی، ورنہ یہ صرف قرآن کا مطالعہ کیا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق کی شرافت اور عدالت اور آپ کی بزرگی اور مقام کو دیکھا جائے تو ایک نہیں کئی نشستیں اس پر گویا کہ ناکافی ہوں گی، لیکن جو تھوڑا سے وقت ہمارے سامنے ہے ہم یہ بنیادی عقیدہ اہل سنت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ جمعے کی تقریر ضرور سنیے کہ صحابہ کے لیے کس طرح دل صاف رکھنا چاہیے، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کیا کل قیامت کے دن اس کی عزت کا دفاع میں محمد رسول اللہ کروں۔ اور سرکار دو عالم کا ارشاد ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے لیے ہلکے جملے مت بولنا، اس لیے کہ جو میرے صحابہ کے لیے ہلکے جملے بولے یا ان کی توہین کرے تو فرمایا تم کہو قولوا لعنت اللہ علی شرکم، تیری شرارت اور توہین پر خدا کی لعنت ہو، ہمارا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم رسول اللہ کے صحابہ سے متعلق ہلکی زبان استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو بھی جانا ہے، دین کو بھی جانا ہے، رسول کو بھی جانا ہے، یہاں تک کہ خدا کو بھی پہچانا ہے تو ان کی گواہی پر پہچانا ہے۔ اب قرآن کریم سے جو حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں، یعنی عرض کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ایک مقدمہ یہ ذکر کر دیں کہ دین اسلام کے اندر اللہ کے قریب ہونے اور مقرب ہونے اور اللہ کے پسندیدہ ہونے، افضل ہونے، افضل کا معنی ہے اللہ کا قریب ہونا، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے بندے کو کثرت نیکی چاہیے۔ چھوٹا سے بچہ ہو لیکن اگر وہ قرآن حافظ ہو، عالم ہو، متقی ہو تو بڑے بڑے اس کے ہاتھ چومتے ہیں، جبکہ عمر میں یہ بڑا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جناب بزرگی کے لیے نہ خاندان شرط ہے اصلاً اور نہ عمر شرط ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا افضل کا معنی ہے خدا کے قریب ہونا، اور خدا کے قریب ہونے کا معنی ہے کہ اس کے پاس اجر و انعام سب سے زیادہ ہو۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کثرت ثواب جس کے اعمال میں ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔
قرآن کریم یہاں پر اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے قریب نہیں، سب سے زیادہ قریب، کیونکہ افضل بمانا سب سے زیادہ بزرگ، تو اللہ کے قریب نہیں بلکہ سب سے زیادہ قریب ہونے کا معیار کیا ہے؟ تو کسی قوال کی ڈھول یا پیر کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا مرشد قرآن ہے، خدا خود بتا رہا ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہونے کا کیا زاویہ ہے، پیمانہ ہے، قرآن ہے۔ ترجمہ آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی اختلاف کر کے دکھا دیں، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم اہل سنت جو دلیل دیتے ہیں، ہمارے نزدیک افضلیت کا معیار وجہ خاندان و نسب نہیں ہے، ہمارے نزدیک افضلیت کا معیار وہ کوئی کسی فن میں مہارت نہیں ہے، ہاں وہ افضلیت وہ فضیلت ضرور ہے، افضلیت نہیں ہے، فضیلت ضرور ہے، جزوی فضیلت ضرور ہے، افضلیت نہیں ہے۔ تو پھر کیا افضلیت ہے؟ ہم نے کہا ہمارے نزدیک جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے افضلیت کا معیار ہے تقوی میں بڑا ہونا۔ اب دیکھیں قرآن مجید سورۃ الحجرات آیت نمبر 13، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین لوگوں سے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں ایک مرد آدم علیہ السلام اور ایک عورت سیدہ حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، تو آپس میں تکبر نہیں کرو، تم ایک ہی ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر ہم نے تمہارے اندر قبیلے، برادریاں اور شاخیں رکھیں، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے میں اپنے خاندان کو پہچان سکو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے اندر برادریاں اور قبیلے بنائے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ کس نسل سے ہو۔ لیکن رہا اللہ کے قریب ہونے کا مسئلہ تو وہ برادریاں نہیں ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے قریب ہونے کا ذریعہ یہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی ہے کھل کر، لہذا اب یہاں پر برادری کو ڈسکس میں نہ لائیں۔ یقیناً اگر کوئی کسی بزرگ خاندان میں پیدا ہو جائے تو وہ ان کی فضیلت ضرور ہے، افضلیت نہیں ہے، کیونکہ یہاں اکرم کا لفظ ہے، اکرم افضل اکبر، یہاں پر اللہ کے سب سے زیادہ بارگاہ میں عزت والا، اکرم سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اکرم کون ہے؟ اتقا، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا۔ ایک بات میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، کسی بزرگ خاندان میں اگر کوئی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے افضلیت ثابت ہو جائے گی، میں نے کہا نبھا نہیں سکو گے، اس کو پریشان ہو جاؤ گے، نہ کرو ایسی بات، سنی ہو کر یہ بات نہ کرو، ورنہ بے شمار بے ادبیوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ کہنا کہ کیسے؟ میں نے کہا صحیح بخاری شریف دیکھیں آپ، صحیح بخاری شریف کتاب المناقب میں حضور سید عالم نے اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ کہنے کہ حضور آپ، کہنے کہ نہیں ایسی مثال دو، کچھ اور مثال دو۔ تو کہنے لگے حضور آپ، فرمائے یوسف، حضور فرمائے یوسف علیہ السلام۔ کیسے؟ فرما دیکھو یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ خود نبی ہیں، ان کے والد ہیں یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں، بالکل گیپ نہیں ہے، ڈائریکٹ پشت والے بیٹے۔ یہ نہیں کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ایک فاصلے سے دادا ہوں یا دو فاصلے، نہیں، وہ ڈائریکٹ والد ہیں ان کے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں اور یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں دیکھو یوسف علیہ السلام کے والد کا یعقوب علیہ السلام، کا یعقوب علیہ السلام کے والد کا اسحاق علیہ السلام، کا اسحاق علیہ السلام کے والد کا ابراہیم علیہ السلام۔ فرمائی جو یعنی حضور نے فرمایا کہ یہ یوسف جو ہے یہ اکرم ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر نسب افضلیت کا معیار کرے، فضیلت کی بات نہیں کر رہا،
تو مجھے بتائیے سرکار کے والد کون ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ، وہ نبی ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے والد نبی ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کون ہیں؟ حضور سیدنا عبد المطلب، وہ نبی ہیں؟ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت سیدنا ہاشم نبی ہیں؟ نہیں۔ اوپر چلے جائیں، حضرت سیدنا عبد مناف نبی ہیں؟ نہیں۔ اوپر تک جائیے، حضرت اسماعیل کے علاوہ اس نسب میں آپ کو اعلانیہ مشہور نبی نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف کو آپ دیکھیں، وہ خود بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی اور ان کے پردادا بھی نبی، لیکن افضل کون ہے؟ حضور۔ ایک سمپل سی میں نے بات آپ کے سامنے کر دی، اگر خاندان معیار افضلیت بنے گا تو یہاں حضور کی افضلیت کا انکار کرنا پڑ جائے گا معاذ اللہ۔ تو یہ سمپل سی مثال ہے، میں آگے اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک مثال، اب اس پر درجنوں مثال کی کیا ضرورت ہے، مسئلہ ایک ہی مثال سے حل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں ہستی بزرگ خاندان میں پیدا ہوئی ہے لہٰذا افضل ہو گئی ہے، تو پھر یہاں پر دیکھیے حضرت عبداللہ کو کی ذات مبارکہ کو دیکھیے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت سیدنا عبد المطلب کو دیکھیے تو حضرت سیدنا اسحاق کو دیکھیے، حضرت ہاشم کو دیکھیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت اسحاق کو دیکھیے، اور وہاں پر حضرت عبد مناف کو دیکھیے تو یہاں پر حضرت ابراہیم کو دیکھیے، تو یہاں تو ان کے آباء و اجداد نبی ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں، ہم ان کو بھی کہنا پڑے گا ہاں ہے تو حضور کے والدین نبی نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کے، لیکن بھائی اس سے افضلیت نہیں ثابت ہوتی، یہ یوسف علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ افضلیت اور شے ہے اور فضیلت اور شے ہے۔ اب قرآن مجید نے یہاں ایک جملہ کہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں اکرم وہی ہے جو اتقا ہے۔ اکرم بمانا عزت والا، پر قرب اور عزت والا وہی ہے جو اتقا ہے، جو اکرم ہے وہ اتقا ہے۔ اب قرآن کھولیے آپ اور ڈھونڈیے کہ یہ ٹائٹل اللہ رب العالمین جل وعلا نے کس کو دیا، کیونکہ جو اتقا ہے وہی اکرم ہے، اور جو اکرم ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے معزز ہے۔ تو سمپل سی بات میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ طالب علم بیٹھے ہیں یہاں پر، اور میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی باریکیاں آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پر ہماری افضلیت پر مکمل تقریریں موجود ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے بھی ذمہ دار ہیں، لیکن جو ابتدائی دوست بیٹھے ہیں، آج کا موضوع مسئلہ افضلیت نہیں ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابوبکر صدیق قرآن کی نظر میں۔ قرآن کریم نے آپ کے مقام و مرتبے کو کیا بیان کیا، آگے موضوع کھلے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب آ جائیے آپ 30ویں پارے میں سورۃ اللیل میں، ادھر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک شخصیت کے مقام کی حکایت کو ذکر کیا، اس نے ایک ایسا نیک کام کر دیا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو گیا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، اور اس جہنم کی آگ سے اسے بہت دور رکھا جائے گا۔ کسے؟ الذی، وہ ایک بندہ، الذی، اللذان، اللذین، الذی ایک واحد ہے، اس میں موصول کا واحد ہے، جمع کا معنی تو نہیں کر سکتے آپ یہاں پر، اللذین نہیں، الذی، فرمایا وہ سیجنب الاتقى، ان قریب اسے جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، الذی، وہ ایک فرد، یؤتی، جو دیتا ہے، ما لہو یتزکا، اس شخص کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دیتا ہے پاکیزگی کے لیے، وہ سیجنب الاتقى، اور وہ کون ہے؟ فرمایا جو مال دے رہا ہے پاکیزگی کے لیے اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور وہ کون ہے؟ اتقا، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ ادھر سورہ حجرات میں فرمایا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقا، ادھر فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وہی عزت والا ہے جو اتقا ہے، اور یہاں فرمایا گیا جہنم سے اس کو دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے۔ تو اس آیت کو اگر ڈھونڈے کہ یہاں پر جو معیار بنا تھا خدا کے قریب ہونے کا ٹائٹل وہ اتقا تھا، وہ یہاں پر ہمیں جس شخصیت کے لیے مل رہا ہے وہ کون ہے؟ تو مفسرین کا اجماع ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ تو لہٰذا دونوں آیتوں کو اگر ملائیں تو واضح ہو گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتقا ہے، اور اتقا ہی اکرم ہوتا ہے، اور اکرم کا معنی ہی افضل ہے۔ اہل سنت جو یہ بات کرتے ہیں یہ بالکل معقول ہے۔ اچھا،
پھر یہ کہ اتقا جو ہے یہ تعدد اور کثرت نہیں رکھتا، اس میں ایک ہی شخص ہو سکتا ہے، ایک ہی فرد واحد، صیغہ بھی واحد کا ہے، الذی ہے، تو اس میں جماعت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو سیدھے انداز میں یہ سمجھ لیجئے۔ یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ یہاں سے مولا علی شیر خدا مراد ہے، تو میں نے کہا پھر پوری آیت پڑھیں تو موضوع کھل جاتا ہے یہاں سے مراد کون ہے۔ فرمایا کہ وہ اتقا ہے، افضل ہے، وہ شخص جسے جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اس نے ایسا کیا کیا کہ اس کو ٹائٹل اتقا کا دے دیا گیا اور سب سے افضلیت کا دے دیا گیا؟ فرمایا اس نے یہ کیا ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، مرادی معنی یہ کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے پاکیزگی کے لیے۔ تو کوئی کہے کہ جناب مال تو سیدنا علی نے بھی دیا، میں نے کہا تھوڑا اور آگے آ جائے، ایک صفت اور بیان ہو رہی ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ مال دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، اس شخصیت پر کسی کا احسان نہیں ہے دنیاوی کہ تجزا، جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے۔ یہ آیت کا جو حصہ ہے آیت نمبر 19 کا، کیونکہ آیت نمبر 17 جو ہے اس سے جو نب الاتقا، اور آیت نمبر 18 جو ہے والذی یؤتی مالہ یتزکا، اور آیت نمبر 19 جو ہے وما لأحد عنده من نعمۃ تجزا، اور آیت نمبر 20 جو ہے الا ابتغاء وجہ رب العلا، اور آیت نمبر 21 جو ہے ولسوف یرضی۔ تو پہلی آیت میں ذکر ہوا ترتیب سے وسیجنب الاتقا، اس سب سے بڑے افضل کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اس کو سب سے بڑا افضل کیوں کہا گیا اور کیوں جہنم سے دور رکھا گیا؟ تو دوسری آیت میں آ رہا ہے الذی، وہ ایک یؤتی مالہ یتزکا، اس نے مال دیا ہے اللہ کی راہ میں پاکیزگی کے لیے۔ پھر کیا ہوا، کیوں دیا اس نے؟ تو فرمایا وما لأحد عنده من نعمۃ تجزا، یہ مال جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، تو یہ مال جو دے رہا ہے تو یہ کسی کا اس پر احسان نہیں تھا کہ یہ احسان لوٹا رہا ہو، بلکہ فرمایا الا ابتغاء وجہ رب العلا، یہ صرف اپنی رب کی رضا کے لیے دے رہا ہے، ولسوف یرضی، اور اس کا رب اس سے راضی ہو گیا ہے۔ ہماری تقریر اس پر یہ ہے کہ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مال دے رہا ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے دے رہا ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں تھا۔ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دنیاوی احسانات جناب رسول اللہ کے ہیں۔ آپ کو بچپن میں پالا، اپنے گود میں رکھا، آپ پر مال خرچ کیا، اور یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس اتقا کی بات کی جا رہی ہے اس پر دنیا کا کسی پر احسان نہیں ہے۔ رہا حضور کی تعلیم کا احسان، اس کا تو کوئی بدل نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر جس احسان کو اتارنے کی بات کی جا رہی ہے وہ دنیاوی احسان ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ جن کو کسی نے پالا نہیں، وہ اپنے گھر میں رہے اور خود وہ آزاد اور حر رہے، کسی کے گویا کہ تربیت میں نہیں رہے، بلکہ نہ ان پر کوئی احسان تھا، اور انہوں نے جو یہ مال دیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ اس کا دوسرا رخ دیکھیں، معنی کھلا، کیا دیا تھا، کس کو دیا تھا، کیوں دیا تھا؟ تو یہ اہل سنت کا ماخذ مستدرک میرے سامنے ہے، اور اس کی حدیث 3942 میں یہ وضاحت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلام خرید کے آزاد کیے تھے، جس میں غلام سے مراد اس زمانے میں جنگ لڑائیاں ہوتی تھی تو لوگ جیسے برتن کپڑے سونا چاندی بکتا ہے ایسے مرد اور عورت بکتے تھے۔ اب اس کی بولی لگاتی تھی، یہ 4000 کا، یہ 5000 کا، یہ 10,000 کا، یہ 8,000 کا ہے۔ تو کچھ ایسے غلام جو کسی کے ماتحت تھے، لیکن جس کے ماتحت تھے ان کا باس کافر تھا اور یہ مسلمان ہو چکے تھے، اپنی مرضی چلا نہیں سکتے تھے اس لیے کہ غلام ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ یہ صاحب ایمان لوگ ہیں، جیسے حضرت بلال۔ حضرت بلال نے جب اسلام قبول کیا تو ان کا جو سردار تھا، جن کے ماتحت وہ تھے، امیہ بن خلف، بدترین کافر تھا۔ اس کو غصہ آیا کہ تو میرا غلام ہے اور کلمہ تو نے ہمارے دشمنوں کا پڑھ لیا ہے اور ہمارے باپ دادا کے دین کا انکار کیا، اور غلام میرا ہے، اور بات تو نے اس کی کیسے کر لی؟ اور غلام تو بالکل جوتی کے مانند ہوتا تھا، نہ اس کی مرضی نہ اس کا کوئی اختیار۔ جب اس نے یہ بات کی
تو حضرت بلال پر انہوں نے سختیاں شروع کر دی، یہاں تک کہ گرم ریت پر حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا، آپ کے سینے پر بہت بڑا گرم پتھر رکھ دیا جاتا، زمین پر آگ بچھا دی جاتی گرمی میں، معاذ اللہ بندہ گرمی نہیں سہ سکتا، گرم ریت ہے صحرا کی، گرم دھوپ ہے، اس میں گرم کوئلے ڈال دیے گئے، اس پر حضرت بلال کو لٹا دیا گیا اور اوپر بہت بڑا پتھر رکھ دیا گیا اور کہا بول، تو ہمارے دشمن کا معاذ اللہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے، حضور کی طرف اشارہ کیا، چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ لیکن حضرت بلال وہ ساری سختیاں برداشت کرتے، لیکن آپ کوئی شرکیہ کفریہ جملہ نہیں بولتے، یہاں تک کہ حضور ایک دفعہ قریب سے گزرے تو حضرت بلال کو جب نے دیکھا حضور کو تو اور زور سے کہنے لگے احد 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 احد، حضور اس حال میں بھی میں کہوں گا خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضور قریب سے گزرے، ظاہر سی بات ہے وہ ملکیت میں، مال میں، پراپرٹی تھا اس کی، تو حضور نے اتنا کہا بلال صبر کرو، اللہ تمہارے لیے راہ نکالے گا۔ یہ جملہ حضرت ابو بکر نے سن لیا، حضرت ابو بکر گھر گئے اور مال لے کر آئے، اللہ نے مال بھی دیا تھا، اور امیہ بن خلف سے کہا کہ کیا قیمت ہے اس کی؟ تو حضرت بلال حبش کے رہنے والے تھے، جس طرح گاڑیوں کے ماڈل ہوتے ہیں نا، گاڑیاں چلتی تو روڈ پر ہے لیکن ماڈل کے حوالے سے، کمپنی کے حوالے سے اس کے ریٹ زیادہ اور کم ہوتے ہیں، یہی حیثیت غلام کی تھی۔ آپ قیمتی گاڑی لیتے ہیں، اس سے آپ کی عزت افزائی ہوتی ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، خواہ اس کی جناب جو ہے کہ وہ انجن یا کمپنی یا جو بھی اس کا معاملہ ہے، کتنے لیٹر اس کا انجن ہے، وہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ اسی طرح غلاموں میں اگر کوئی خوبصورت ہو، لمبا قد ہو، مصر کا ہو، شامی ہو، بڑے خاندان والا ہو اور غلام بن گیا ہو تو اس کی قیمت زیادہ لگتی تھی، اس لیے کہ جب اس کا سردار کہیں پر جاتا اس کے ساتھ یہ غلام ہوتے تو لوگ کہتے واہ واہ اتنا قیمتی غلام اس کے پاس ہے، تو وہ اس کی عزت کا باعث بنتا، جیسے موبائل فون وغیرہ آپ رکھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبش کے رہنے والے ہیں، بظاہر آپ کا قد شریف عام اعتبار سے مختصر ہے اور آپ حبش کے ہیں، اور آپ کی قیمت وہ نہیں ہے جو وہ ان دوسرے عظیم غلاموں کی ہوتی ہے، لیکن جب سرکار نے یہ کہہ دیا کہ تیرے دل میں ایمان ہے تو صبر کر بلال، تیرے لیے اللہ کوئی راہ نکال دے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے اور امیہ بن خلف سے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو امیہ نے دیکھا کہ جناب ابو بکر بیپاری ہے، بڑا آدمی ہے، مالدار ہے، تو اس نے قیمت لگائی انتہائی مہنگے غلام کی۔ ابو بکر نے فرمایا ڈن کرو، یہ پیسے لو اور مجھے دو، اس کو پیسے دے دیے۔ یہ واقعہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، اس تناظر میں سنیے۔ اور حضرت بلال کو لے آئے حضور کے پاس، سرکار بہت خوش ہوئے۔ اب لوگ کہنے لگے کتنے میں لیا بلال کو، کتنے میں لیا بلال کو؟ آپ نے تو نہیں کہا، امیہ نے کہہ دیا جس نے بیچا تھا، اور وہ قیمت جس قیمت پر بلال کو خریدا جا رہا رضی اللہ عنہ، اس قیمت کے حضرت بلال جیسے، یعنی ایمان کی بات نہیں کر رہا، شرف کی بات نہیں کر رہا، میں قبیلے اور خاندان کی بات کرتا ہوں، اس قیمت میں درجنوں غلام مل سکتے تھے۔ تو مکے میں بات مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ وقت مختصر ہے، میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو میرے سامنے مستدرک شریف موجود ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کے جو والد ہیں ابو قحافہ، ان کو جب پہنچی تو کہا ابو بکر تو اتنا ذہین بیپاری ہے اور اتنی زیادہ رقم دے کر تو نے یہ غلام خریدا؟ آپ چپ رہے، اپنی نیت نہیں بتائی کہ میں نے کیوں زیادہ پیسہ دیا، اور میں نے بولی نہیں لگائی، اور میں نے کوئی پیسہ کم نہیں کروایا، بلکہ دیا اور لے لیا۔ ان کو کیا پتا بلال کو تو سونے میں بھی تولا جائے تو سستا ہے، لیکن وہ تو نسلوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کے لیے آواز اٹھنے لگی کہ جناب کسی نے ابو بکر کو ٹھگ دیا ہے، وہ زیادہ پیسہ لے کر جناب سستا غلام دے دیا ہے۔ ابو بکر وہ ہیں جو اتنے مخلص، جو اپنی زبان سے کچھ نہیں بول رہے، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَسَيُّجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، ہم اسے جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جس نے اپنا مال پاکیزگی کے لیے دیا۔ تم کیا شور کر رہے ہو؟ ایک شور یہ بھی ہوا، لگتا ہے کہ ابو بکر نے بلال کو اتنے مہنگے داموں میں خریدا اس لیے ہے کہ بلال کا کوئی احسان اس پر ہوگا، یا بلال سے یہ کوئی خطرناک کام کروانا چاہ رہا ہوگا۔ ابو بکر نے تو اپنی نیت کو واضح نہیں کیا،
चुप रहे, लेकिन जिसे रब के लिए किया था वो रब का कलाम कह उठा, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा, इस पर किसी का एहसान नहीं था जो ये लौटाए। बिलाल का कोई एहसान नहीं था, इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला, अगर उसने बिलाल को महंगे दामों में खरीदा है तो सिर्फ रब की रिजा के लिए खरीदा है, वला सौफ यरदा, और उसका रब उससे राजी। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल और तमाम बातों को सामने रखकर इस मसले को देखा जाए तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का ये इख्तिसास है। और कुरान करीम की ये पहली आयत हमने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह उनकी शान में पढ़ी कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी खल्क में और अपने बंदों में अंबिया के बाद सबसे अफजल होने का टाइटल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने आपको अता फरमाया। अब आगे आया तो देखिए इसकी तायद होती चली जाएगी। अब मैं सूरह नूर की तरफ आता हूं, यानी 30वें पारे से अब हम सूरह नूर पर आते हैं। और सूरह नूर की जो आयात है उसका एक पस मंजर है। मुनाफिकीन जो थे मदीना के अंदर, कि जो यहूद के एजेंट थे, लेकिन वो मुसलमानों के अंदर मुसलमानों का लिबादा पहनकर घुस चुके थे। अब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का हुक्म नहीं आया था कि महबूब आप इनको निकालें। सुन्नी यानी हम इतने मजलूम हैं, बल्कि मजलूम नहीं, हमारे लिए सादत है कि हमारे नबी के जितने दुश्मन हैं वो अलग अलग सवाल करते हैं और सुन्नी अकेला उन 100 का जवाब देता है। अब देखें, एक वो गुरोह है जो कहता है नबी को मुनाफिकों के बारे में नहीं पता था, एक खबीस वो गुरोह है जो सहाबा को मुनाफिक कह देता है। तो इस खबीस को भी सुन्नी जवाब देता है, उस खबीस को भी सुन्नी जवाब देता है, और दोनों की तीरें अपने सीने पर लेता है, इसलिए कि वो रसूल के सहाबी हैं और हुजूर को खुश करने के लिए। लोग कहते हैं मौलाना तकरीर 2 घंटे कैसी हो गई? मैंने कहा कभी किसी से इश्क हो जाएगा तो फिर तुझसे पूछेंगे। कुछ वफादारियां भी होती है, कुछ जिम्मेदारियां भी होती। गला जैसे तुम्हारी कमर दुखती है तो हमारा भी गला दुखता है, फेफड़े दुखते हैं, लेकिन ये किस लिए है? जब बैठ गए हो हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के लिए, तो सरकार के हर गुलाम पर हमारे बाप की भी इज्जत कुर्बान है और हमारी माँ की भी इज्जत कुर्बान। अगर इस वफादारी का जज्बा दिल में ना आए, उम्र भर नमाज पढ़ो, कोई कबूल नहीं, ना जायका आएगा। लेकिन जब वफादारी आ जाए कि मैं किन का हूं और क्या करना है, तो फिर कलमा शहद से ज्यादा मीठा जायका देगा। मैं अर्ज करता हूं थोड़ी डिटेल के साथ ताकि कोई इसमें इबहाम ना रहे। मदीना मुनव्वरा में जब हुजूर तशरीफ लाए तो हुआ यह था कि वहां पर एक शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई था। आप हमारे जुमे के खिताब, आप हमारे रमज़ान मुबारक के खिताब की तरफ चले जाइए जो रमज़ान में हमने दरस तरावी दिया है, उसमें भी ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपको अगर पढ़ सकते हैं तो किताबें पढ़ें, नहीं पढ़ सकते तो कई 100 किताबों पर यह तकरीर सुन लें कि जिसमें आपको खुलासा मिल रहा है। लेकिन अपने इल्म को बढ़ाइए, फितनों से बचाएं। रमज़ान शरीफ के जो हमारे दुरूस हैं वो देखें आप यूट्यूब पर जाकर या फेसबुक पर जाकर देखें, वो सुनिए। और नहीं पढ़ सकते तो कम से कम मोटरसाइकिल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, घर में बैठते हुए सुन तो सकते हो कि हम सुन्नी हैं, मोमिन हैं, इस्लाम और आर्जी तौर के लिए आए हैं। तो ईमान कैसे लेके जाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि जिनका अदब करना था उनकी बेदबी कर गए और जिनकी बेदबी करनी थी उनके आशिक बन गए, तो फिर खुदा को क्या जवाब देंगे? इस जहालत से निकलने के लिए जैसे आपने इतने दूर से सफर करके दुरूस में शिरकत की है और यहाँ पर जमा होना ना कोई पीरी मुरीदी के लिए है, ना कोई सियासत जमात के लिए। मतलब यह है कि दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हमें कोई सरोकार नहीं आप किन से मुरीद हैं, किस तंजीम में है, कहाँ से है। आप जहाँ भी हैं सही अकीदा लोगों के साथ जुड़े रहिए। जिस नेक लोगों के साथ सही अकीदा तरीक़ पर है जुड़े रहिए। हमारी यही दुआ है अल्लाह हमारे हर बुजुर्ग को, उस तंजीमात को अल्लाह रब्बुल आलमीन आबाद रखे। ये जो फोरम है ना ये सियासत का है ना ये आपको घेरने का है। जो बात आपसे की जा रही है सिर्फ ये कि जो हो तो उसका पूरा इल्म रखो, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन बढ़ रही है तो गलत चीजें भी आ रही हैं। समंदर जब जोश मारता है हुस्न तो होता है, लेकिन सारा कचरा निकाल के बाहर फेंक देता है। आज जहां तक नॉलेज पर अप्रोच आसान हो गई उतने फितने भी ज्यादा हो गए, क्योंकि किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे ये बात ठीक है या गलत है।
تو لہٰذا پہلے آپ اپنا عقیدہ تو سمجھ لیں، اس کے بعد آپ پھر دیکھیے کہ جناب کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ پہلے سچائی تو آپ کے پاس ہو، اس کے بعد تو میں اہل سنت سے خطاب کر رہا ہوں کہ وہ اپنے عقائد پر ضروری نظر رکھیں۔ رمضان شریف کے دروس کی طرف جائیے گا۔ عبداللہ بن ابی نامی ایک شخص تھا، حضور ابھی تک مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے۔ مدینہ شریف کے اندر دو قبیلے تھے، ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خدرج، زمانے سے لڑ رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی بڑا چرب زبان تھا، بہت میٹھا بولتا تھا، اس نے دونوں قبیلوں میں صلح کروا دی، دونوں قبیلوں میں صلح کروا دی۔ اب حضور مکے میں ہیں، دونوں قبیلوں نے اتفاق کر لیا کہ یثرب کا والی یہ بنے گا، لیکن قدرت کو منظور تھا کہ یثرب مدینہ بنے گا اور اس کا مالک محمد رسول اللہ ہوگا۔ اب سونا انہوں نے اپنے گھر سے نکالا، سنہار کو دے دیا، تاج بن رہا ہے عبداللہ بن ابی کے لیے، اور اسی اثناء میں طلع البدر علینا جناب رسول اللہ نے ہجرت فرما دی۔ سرکار مدینہ منورہ پہنچے، صحابہ نے گفتگو شروع کی۔ سرکار کی تبلیغ کا انقلاب یہ تھا کہ جو اوس اور خدرج کے سردار عبداللہ بن ابی کو سردار بنا رہے تھے، وہ حضور کی تعلیم حق سے متاثر ہوئے اسلام میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی۔ عبداللہ بن ابی کو بغض ہو گیا اسلام سے کہ میری کرسی چلی گئی، چاہیے تھا کہ وہ حق کو قبول کرتا، وہ یہودیوں کا اعلی کار بن گیا، کیونکہ یہودیوں کو بھی یہ فکر لگ گئی تھی کہ یہ آ گئے ہیں تو ہم سب کا حال خراب ہوگا۔ یہودیوں نے سے کہا کہ تو ایک کام کر کہ تو مسلمان بن کر ان میں اتر جا، میٹھی بولی تو ایسی بولتا ہے، سب کو تو گراہک کو دیکھ کر پوڑی باندھتا ہے، ہر ایک لڈو کو تو ہاتھ میں لیتا ہے، تو گھس جا ادھر اور اپنا کام کر۔ وہ داڑھی پگڑی رکھ کر مسلمانوں کے درمیان آ گیا۔ یہ وہ خبیث منافق تھا جس کے رد میں قرآن کی پوری ایک سورۃ المنافقون نازل ہوئی ہے۔ یہ سن لیجیے۔ اب اس کو سننے کے بعد موضوع کو سمجھیے آپ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، کیونکہ اب منافقوں کا کام یہ تھا، یہ اندر تھے، ان کا کام یہ تھا کہ اسلام کو بدنام کریں اور حضور سید عالم کے حوالے سے کسی بھی بات کو لے کر تشویش پھیلائیں اور حالات کو خراب کریں اور حضور اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پورا پروپیگنڈا کریں۔ ایک خاص واقعہ ہو گیا، میں تقریر کر رہا ہوں، اس میں کوئی وظیفہ پڑھنا جائز نہیں ہے، سن لیجیے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جب تقریر ہو تو سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، اس کو آپ سماعت کریں۔ ایک واقعہ یہ ہو گیا جس کو واقعہ افک کہتے ہیں، سورہ نور کے اندر موجود ہے۔ منافقین نے ایک واقعے کو غلط رنگ دیکھ کر ام المومنین حضرت عائشہ پر جھوٹی تہمت لگائی، معاذ اللہ، جس کے لیے پوری سورہ نور اتری ہے، اور 18 سے لے کر 23 آیتیں ہماری ماں سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کے لیے اتری، قرآن کریم نے اتری۔ اب آپ دیکھیں، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو زلیخا جو عورت تھی، اس کے قریبی رشتہ دار کا بچہ جو تھا، اس نے گواہی دی کہ یوسف جو ہے وہ بے گناہ ہے۔ حضرت سیدہ مریم پر جب تہمت لگی تو جھولے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے گواہی دی، لیکن جب زوجہ محبوبہ مصطفیٰ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی، نہ تو کسی زمین کے بندے نے گواہی دی، نہ کسی نبی سے دلوائی، رب نے خود گواہی دی، اور 18 سے زیادہ آیتیں قرآن کی ہماری ماں حضرت عائشہ کی پاکیزگی میں اتری۔ قرآن کی ایک ہی آیت اتر جائے تو کمال ہے، لیکن 18 آیتیں اتری ہیں۔ علماء نے لکھا اگر کوئی شرک کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو اللہ کہہ دے، معاذ اللہ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ خدا نے اپنے بے ادبوں کی مذمت اور رد اتنا نہیں کیا جتنا رد حضرت عائشہ کے بے ادبوں کا کیا ہے۔ خدا کی لعنت ہو ان پر جو جنگ جمل کا مسئلہ اٹھا کر ہے اور دیگر مسائل کو اٹھا کر ام المومنین پر تبرہ کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین سیدہ پاک
نبی پاک کی ہر نسبت کا ادب کرنے والا رکھے. میں کہتا ہوں کہ ان روافظ ملعونین کو تو کوئی تھوکے نہیں. میری ماں سیدہ عائشہ حریم مصطفیٰ میں ایسی ہیں کہ ان کی پاکیزگی کے لیے قرآن اترتا ہے. جہاں قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ ہماری ماں سیدہ عائشہ کے لیے نازل ہوا ہے. بولیے سبحان. سیدہ عائشہ کے نازل. اور ہماری یہ ماں اتنی پاکیزہ ماں ہے، رسول اللہ نے خود فرمایا اور اعلانیہ یہ بات کی کہ عائشہ کی پاکیزگی یہ کہ یہ میرے ساتھ لحاف میں ہو تو خدا وحی کو نازل کرتا ہے. حضرت امام ربانی ہمارے پیر شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. شیخ المشائخ امام ربانی حضور سیدنا و مولانا شیخ احمد سرہندی المعروف حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ میں بچپن سے آل آبا کی بارگاہ میں ہدیہ ایصال کرتا تھا. آل آبا پنجتن پاک کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھ کے، غریبوں کو کھانا کھلا کے، صدقہ خیرات کر کے میں ایصال کرتا تھا. ایک دن میری قسمت پر کرم ہوا، میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. جناب سید عالم کی بارگاہ میں سر جھکا کر عرض کیا حضور بچپن سے ہی آل آبا کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ہم تک نہیں پہنچتا. دھاڑے مار کر رونے لگے. کیوں حضور؟ فرمایا ہمارے پاس وہی پہنچتا ہے جو عائشہ کے گھر آتا. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے جب بھی پنجتن پاک کا فاتحہ دیا تو ساتھ میں ام المومنین، جبکہ قرآن ان کو اہل بیت کہتا ہے. اس پر تقریر گزشتہ محرم الحرام کی ہمیں سن لیجئے. کسی کا باپ بھی ام المومنین کو آیت تطہیر سے نہیں نکال سکتا. سن لو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم آل آبا کو اس میں مانتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ آیت حضرت عائشہ کے لیے اتری. میرے بزرگوں دوستوں، تو حضرت عائشہ پاک پر منافقین نے تہمت لگائی. اب رومر چل پڑا، ہر بندہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. جناب رسول اللہ سے جب صحابہ کرام قریب آئے تو سرکار نے فرمایا ما علمت لأہلی الا خیرا، میں اپنی بیوی عائشہ کے بارے میں خیر ہی کا علم رکھتا ہوں، لیکن کہنا اعلان نہیں کرنا، بھی چپ رہنا، کیونکہ آپ سے وضاحت نہیں کروائی جا رہی ہے. اگر آپ وضاحت کریں تو آگے آ کر خارجی کہے روایت ضعیف ہے. رب نے فرمایا محبوب تو چپ رہے، آپ خاموش رہیے حبیب، اس لیے کہ عائشہ آپ کی محبوبہ ہے اور آپ ہمارے محبوب ہیں. تو جو آپ کی محبوبہ ہے اس سے آپ کو سکون آتا ہے، تو لہذا آپ خاموش رہیے. جواب آپ کا رب دے گا، کسی کی تطہیر کے لیے نہیں دے گا، آپ کی محبوبہ عائشہ کے لیے دے گا. یہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ، جس کے آج کل کے کسی دھیڑ چمار کالے کی سرٹیفکیٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے، سند کی ضرورت نہیں ہے. ان کی سند ان آیات سورۃ النور میں داخل ہو چکی ہے. اب ہوا کیا؟ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا بات کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے قریبی ایک رشتہ دار ہیں، ان کا نام مستہ ہے، اور گئے بھی بدر میں ہیں. اور جب بات چلی تو وہ بھی اس میں بہہ گئے. جب صدیق اکبر کو پتا چلا کہ جناب جن لوگوں نے میری بیٹی پر جھوٹی تہمت لگائی، بیٹی تو اپنی جگہ پر وہ عزت ہے رسول اللہ کی، وہ عزت ہے رسول اللہ کی، تو آپ اتنے ناراض ہوئے. اور ناراضگی بنتی تھی کیونکہ مستح جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے پاس گھر میں بچوں کی طرح پلے بھی ہیں. ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ابو بکر صدیق ان کو پالتے تھے، رکھتے تھے. ایک تو گھر کا پلا ہوا، اس کی حفاظت اور کفالت اپنے بچوں کی طرح کی. دوسرا سیدہ عائشہ حضور کی عزت ہے اور یہ اسلام کا مسئلہ ہے. تو بتاؤ غصہ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا ابو بکر کا رضی اللہ عنہ. صدیق اکبر کو جلال آیا اور آپ نے غصے میں کہا اپنے گھر میں آ کر کہ مستہ نے بھی حرکت کر لی ہے،
لہٰذا سنو اس بات کو، میں اعلان کرتا ہوں کہ مستہ کے اوپر جو میں نے شفقت اور خیال کا ہاتھ رکھا تھا میں نے اٹھا لیا، اب اس کے اناج، اس کی خوراک، اس کی دوائی، اس کی دیکھ بھال کسی میں خرچ نہیں کروں گا۔ یہ تو بنتا تھا، اور ادھر سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، ابو بکر تیرے جیسا فضل والا اس سے یہ قسمیں اچھی نہیں لگتی۔ مانا کہ مستہ نے بات غلط کی ہے، لیکن اگر تو بھی جذبات میں آ کر یہ کرے گا تو اعلیٰ درجے کی نیکی کو کون باقی رکھے گا؟ اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، فرمایا وَلَا يَعْتَلِ، اور نہ قسم اٹھائیں، اولو الفضل منکم، جو تم میں سب سے افضل ہے۔ اس اولو الفضل منکم جو تم سب میں سب سے افضل ہے، وَلَا يَعْتَلِ، قسم نہ اٹھائیں، اولو الفضل منکم، جو فضیلت مآب لوگ جو تم میں سے ہیں، وَالسَّعَةِ، اور مالدار ہیں، وہ قسم نہ اٹھائیں۔ ابو بکر مانا کہ مستہ نے تیرے دل آزاری کی ہے، لیکن تو قسم اٹھا کر کہے کہ میں اس کو اپنا کھانے کو دوں گا نہ پینے کو دوں گا، تو ابو بکر مانا کہ یہ بات بنتی ہے، لیکن نیکی کا اعلیٰ درجہ کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی تو اس کی غربت کو دیکھ اور اس کو معاف کر کے مال خرچ کر، اور تیرے جیسا بندہ اتنا وسیع ذہن رکھنے والا قسم اٹھانا اچھا نہیں لگتا، تو فضل والا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، فرمایا کہ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، یہ اللہ رب العالمین جل والا ذکر فرما رہا ہے، فی سبیل اللہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ارے تجھے چاہیے معاف کر دے، چھوڑ دے، اور اس پر خرچ کر، مسکینوں کو دے، قرابت داروں کو دے۔ یہ آیت کریمہ کتنی بڑی منقبت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ بخاری مسلم ترمذی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہے جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اولو الفضل منکم، جو تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور یہاں پر یہ سن لیجئے، یہاں پر یہ نہ کہا جائے کہ قرآن نے فضل جو ہے وہ مال کو بھی کہا ہے، تو لہٰذا یہاں فضل سے مراد مالدار ہونا ہے، یہ مراد نہیں لی جائے گی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا اولو الفضل منکم والسعہ، اور بیچ میں واو عاطفہ ہے، اور عاطفہ دونوں کے حکم ایک ہوتا ہے، لیکن دونوں معطوف اور معطوف علیہ کے اندر مغایرت، اور جیسے کہا جاتا ہے نا میرے پاس عمران آیا اور عبداللہ آیا، تو یہ اور واو ہو گیا، تو کیا مطلب ہوا؟ یہ اور کے لفظ نے دونوں کی ذاتوں کو الگ کر دیا۔ یہاں پر اللہ فرما رہا اولو الفضل منکم والسعۃ، تو فضل والا ہے اور وسعت والا ہے، تو اس وسعت سے مراد مال ہے، اور اس فضل سے مراد بزرگی ہے، نیکی ہے، ولایت ہے، روحانیت ہے، اور کثرت اجر و ثواب۔ یہ آیت کریمہ واضح طور پر اس چیز کو ذکر کرتی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت و شان و ہیبت و مقام کو ذکر کرتی ہے۔ اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کتنی تھی، اور حیا اس کو کہتے ہیں کہ اسے حفظ مراتب آ جائے، کہ وہ کہاں آیا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کس کو دیکھ رہا ہے، کس کو سن رہا ہے، کس کے حضور آیا ہے، کس کا وہ ہے، یہ حیا آ جائے۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کا مخالف ہمارے آگے بک بک کر رہا ہو، لیکن پھر بھی ہم اسے ہاتھ ملا رہے ہوتے، یہ حیا نہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ صدیق اکبر کا ایمان کیسے تھا؟ اللہ اکبر، یہود کا ایک بہت بڑا عالم، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ یہودی ہنس کر کہنے لگا ہو، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم غنی اور سیٹھ ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ جب اس مجمع کے اندر اس نے یہ بات کی نا، اللہ کو فقیر کہا، تو صدیق اکبر حالانکہ رقیق القلب ہے، اٹھ کر آپ نے زناٹے دار تھپڑ اس یہودی کے منہ پر مارا، جیسا ہمارے وہاں کھاپڑ قسم کے صلح کلی ہوتی نا، بہت سخت بول دیا، اس نے جو فتنہ کیا اس پر تیری نظر نہیں،
ٹھیک ہے نا. اس کے خلاف بولے نا تو یہ آستینیں چڑھا لیا کیونکہ ذات ہے. لیکن اگر مسئلے پر بات ہو جائے, امام صاحب آپ نے بہت غلط تقریر کی, میں نے کہا تو کمیٹی کا ہے, تیرا کام باتھ روم چیک کرنا ہے, نالیاں چیک کرنا ہے, مسجد کا فرش صاف ہے کہ یہ نہیں وہ چیک کرنا ہے. مولانا نے کیا بولا ہے کیا نہیں بولا اس کو کمیٹی کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا بندہ چیک نہیں کرے گا, کوئی عالم بتائے گا اس کا مسئلہ. میں توہین نہیں کر رہا ہوں, ایک بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, نہ سب کو کہہ رہا ہوں یہ بات, اس سے مراد سب نہیں, جو علماء پر بھیجا تھا نا, کربلا سے کیا سیکھا کہ سب صحیح ہے تو گھر میں ہی شربت بنا کے پیتے رہو. حسین کو شربت کی حاجت نہیں تھی, امام حسین کو کھچڑوں کی حاجت نہیں. ان کا نظریہ ہے کہ غلط کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, غریب کے ساتھ حق کے ساتھ جڑ جاؤ, چاہے وہ حق والا اکیلا ہو, سارا محلہ خلاف ہو, تعداد نہیں دیکھنا, سچ کو دیکھنا. اور یہی ہوا, ساری دنیا اس کے ساتھ کھڑی اور حسین اکیلا یزید کے ساتھ. فرما سر داد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین, حقا کے بقاء لا الہ است حسین. یعنی یہ بھی ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, زندہ لاشوں کی طرح نہیں پھرنا ہے. کیا چیز ہے اس میں؟ اب آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیے, آپ نے نہ اس کے داڑھی کے سفید بالوں کا لحاظ کیا, لحاظ کیسے جب اس نے خدا کی توہین کر دی. اور اللہ رب العالمین فرما رہا وما قدر اللہ کا قدر ہی, وہ لوگ جو اللہ کی قدر کو جانتے نہیں. حضرت صدیق اکبر اللہ کے سچے بندے تھے, آپ نے اللہ کے حضور یہ گھٹیا لفظ فقیر کہنا گوارا نہیں کیا, آگے بڑھے اور آپ نے تھپڑ رسید کیا بڈھے کو, وہ زمین پر گرا. تھے بڑے چاپلوسی, ادھر صدیق اکبر کو تو نہیں مارا, بھاگ کر گئے حضور کے پاس. دیکھو یہ ضعیف العمر کو مارا ہے. ضعیف العمر پر ہاتھ اٹھانا بری بات ہے, اخلاق کے خلاف ہے, لیکن وہ اپنی ضعیفی کا مذاق اڑا کر جو اصل عظیم ذات رب ہے اس کی توہین کر لے تو پھر عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے, شریعت کا اعتبار ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ماموں کا سر کاٹ کر حضور کے پاس لائے اور فرمایا حضور یہ آپ کے خلاف بک بک کرتا تھا. فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ عَشِيرَتَهُمْ, چاہے ان کے باپ ہو, ان کے بیٹے ہو, ان کے بھائی ہو یا ان کا کنبہ ہو, یہ ان سے یاری نہیں رکھتے کہ جو اللہ رسول سے دشمنی کر لیتا ہے. صدیق اکبر کی شکایت لے کر, حضرت ابوبکر صدیق کی شکایت لے کر جس وقت وہ سارے یہودی حضور کے پاس پہنچے اور کہنے کہ دیکھیں ابوبکر نے ہمارے عالم کو مارا, ضعیف العمر شخص تھا اس کو مارا. سرکار دو عالم نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی اور قرآن اترنا شروع ہو گیا. اللہ فرمائے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, فرمایا بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا تھا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یعنی بتائے حبیب صدیق نے وہی کام کیا جو اللہ کو پسند تھا, جو اللہ کو پسند تھا. یہاں ایک جملہ مزید الشاق نے بڑا پیارا لکھا ہے, توجہ سنیں. فرمایا دیکھیے جب معراج حضور کو ہوئی, توجہ کرنا, جب معراج حضور کو ہوئی تو تنہا گواہی ابوبکر نے دی. اور رب نے یہ کہا کہ ہم اپنے محبوب کے سر کسی کا احسان نہیں رکھتے, کام تو ابوبکر تو نے بڑا خوب کیا ہے. میرے حبیب کا سب سے بڑا معجزہ معراج تھا. جب اس کا انکار کرنے والا آیا اور ابو جہل جب حضرت ابوبکر کو ملا اور اس نے کہا یہ بتاؤ اگر رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی بندہ زمین و آسمان کی سیر کر کے آتا ہے, ابوبکر تم مانو گے؟ فرما کہتا کون ہے؟ فرما بتاؤ نا. کہا کہتا کون ہے؟ کہا تمہارے نبی کہتے ہیں. تو جا کر یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے, کچھ بھی بول سکتا ہے, میں جا کر اپنے نبی سے پوچھوں تو صحیح کیسا ہوا کہ نہیں ہوا, بلکہ اس کے منہ پر کہتے ہیں لو صدقوا فیما عبدوا من ذلک, خدا کی قسم یہ ابوبکر ہر اس چیز کی تصدیق کرتا ہے بلکہ اس کے بڑی بات بھی میرا نبی کر دے تو ابوبکر سر جھکا دیتا. اب غور کیجئے, یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق حضور کے پاس پہنچے نہیں تھے کہ جبریل لے کر آئے کہ صدیق آ رہا ہے. صدیق مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ سچ کہنے والا. صدیق اس کے معنی تصوف میں بہت ہیں. ایک صدیق جو سچ بولے, ایک صدیق جو خلاف واقع بات نہ کرے, صدیق جو بار بار سچ بولے, صدیق جو ہمیشہ سچ بولے, صدیق جس سے جھوٹ بنے ہی نہ.
ابو بکر صدیق، میں نے کہا ابو بکر نے جھوٹ کب بولا تھا؟ وہ تو ہمیشہ سچ بولتے تھے، لیکن پہلے صدیق نہیں کہا گیا، آج کیوں کہا گیا؟ تو جواب یہی آیا کہ اب اس نے رسول کے بے ادب کے منہ پر رسول کی عظمت بیان کی، خدا کو یہ سچ بہت پیارا لگ گیا۔ یاد دیکھیے، آج ہم صرف قرآن سے دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ یہ آیت جو اتری لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، رب نے تائید کر دی ابو بکر صدیق کے قول کی اور حضور کے سینے پر اتار دی آیت کہ ابو بکر صحیح کہہ رہا ہے، ایسے ہی ہوا۔ اس کا جواب اشاق علماء نے یہ دیا کہ جب معراج کی رات حضور نے اتنی بڑی بات کہی سچ، تو تصدیق کے لیے کوئی نہیں آیا، ابو بکر اٹھا تو قدرت نے یہ دیکھا کہ ہمارے محبوب کے سر احسان نہ ہو، اور آج ابو بکر کا تنہا معاملہ تھا تو رب نے گواہی دی، وہاں حضور کے لیے ابو بکر نے گواہی دی، تو یہاں پر ابو بکر کے لیے رب نے گواہی دی۔ فرما ابو بکر سودا برابر ہو گیا، تو نے میرے محبوب کے لیے کیا اور ہم نے تیرے لیے کیا، سودا جو ہے وہ برابر ہو گیا۔ اب میں آ رہا ہوں سورۃ الحدید میں، اللہ فرما رہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے برابر نہیں ہو سکتے، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہو سکتے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ کے اندر قتال کے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے مکہ فتح 8 ہجری میں ہوا ہے۔ 8 ہجری سے پہلے اسلام لانا بہت مشکل تھا، حالات بڑے تنگ تھے، کافر بڑے مضبوط تھے۔ 8 ہجری کو جب مکہ حضور نے فتح کیا، سہولت ہی سہولت ہو گئی، اب ایک بیچ میں بارڈر بن گیا، نشان بن گیا، فتح مکہ 8 ہجری۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اس سے پہلے ایمان، اس سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا، اور جس نے بعد میں کیا، تو بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے پہلے کیا ہے۔ تو پہلے والے کیا ہے؟ فرمایا اولئک اعظم، وہ سب سے افضل ہے، اولئک اعظم درجہ، وہ A1 گریڈ کے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد قتال کیا اور مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں مال دیا، وہ بعد والوں سے یہ افضل ہیں، لیکن ہیں دونوں نیک، دونوں کو ہم نے جنت عطا فرما دی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ کہا کہ جس کا قتال مقدم، تاجدار گوڑا سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے بڑے کمال کی بات کی ہے۔ آپ اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جس کا قتال اور جس کا انفاق، مال خرچ کرنا، اور جس کا اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے جھگڑنا سب سے پہلے ہوا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جس کا پہلا ہوا وہی اعظم ہے، جس کا پہلا ہوا وہی اعظم ہے۔ غور کیجئے، میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا اس وقت مولا کائنات کی عمر ہے 8 سال۔ کتنی ہے؟ 8 سال۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر ہے 38 سال۔ نبی پاک کی عمر شریف ہے 40 سال، حضرت ابو بکر صدیق حضور سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ ذرا اخلاق کی فکر کو ذہن میں گھمائیے اور میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی سے 30 سال بڑے ہیں، کتنے جی؟ اب یہ پھڈے جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے کہ 8 سال کی عمر حضرت علی کی ہے، 30 سال کی عمر حضرت ابو بکر کی ہے، تو کس ادب سے یہ دیکھتے ہوں گے اور کس مہربانی سے وہ شفقت کرتے ہوں گے؟ عمر کا ڈیفرنس دیکھیں آپ۔ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ میں نے کہا رہنے دو، 4 تو متفق ہیں، سیدہ خدیجہ ہماری ماں رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، مولا کائنات کرم اللہ وجہ، اور حضرت ابو بکر صدیق۔ ان میں 3 جو ہستیاں ہیں، ایک حضور کی بیوی ہیں، ایک حضور کے غلام ہیں، اور ایک مولا کائنات جو بچے ہیں۔ ایک شخصیت ابو بکر کہ جو آزاد مرد ہیں، بیپاری ہیں، عمر بھی زیادہ ہے، آزاد ماحول میں ہے، چاروں کے ایمان نے اسلام کو نفع دیا،
لیکن جس کا ایمان سب سے زیادہ سوسائٹی میں مؤثر رہا تو یہ آپ دیکھ لیجیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سید عالم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور حرم خدا کے اندر آپ تشریف لائے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، عن عروة بن زبیر قال سألت عبد الله بن عمر وعن اشد ما صنع المشركون برسول الله قال رأيت عقبة بن ابي معيط جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء ابو بكر حتى دفعوا عنه فقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله قال جاءكم بالبينات من ربكم. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور حرم میں آئے تو عقبہ بن ابن ابی معیط آیا اور اس نے حضور سید عالم کو سجدے کی حالت کے اندر سرکار کی گردن مبارک کے اندر اللہ اکبر اس نے چادر ڈال کر پھانسی لگانے کی کوشش کی. سیدنا صدیق اکبر آئے اور اس نے دھکا دے کر آپ نے اس کو پیچھے پھینکا اور فرمایا کہ تم میرے صاحب پر حملہ اس لیے کر رہے ہو کہ یہ کہتے ہیں خدا ایک ہے. اس کے ساتھ سیرت میں یہ موجود ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم خدا میں کھڑے ہوئے ہیں اکیلے اور کافروں نے گھیر لیا ہے، تو ابو بکر سامنے آئے، فرمایا میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں. سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، انہوں نے ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، سر پر ہاتھ لگاتے تو سر کے بال ہاتھوں میں آتے. ہوش جب آیا اپنے گھر میں تو اپنی فکر نہیں تھی، تنہا تھے. ساتھ پوچھا کیسے ہیں اللہ کے رسول اور کہاں ہے کس. اب یہ وہ حالات میں یہ کام ہو رہا ہے جس میں حضور اکیلے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اس مکہ کا انقلاب ہوگا، کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا. یہ ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی سے تقریباً 18-19 سال کے بعد وہ انقلاب آنا ہے. کس کو پتا تھا؟ لیکن ابو بکر صدیق وہ کفار سے جھگڑا کرنا اور ان کے حملوں سے شدید زخمی ہو جانا، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. جس نے مکہ فتح ہونے سے پہلے سب سے پہلوں میں پہلے جس نے رسول اللہ کا دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا، اولئک اعظم، وہ سب سے بلندوں میں سے ہے. میرے دوستو بزرگوں، وہ سب سے بلند، اور جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، مال اور قتال، کیونکہ دونوں چیزیں بڑی عزیز ہیں اور اسلام کو انہیں دونوں چیزوں کی ضرورت تھی، کیونکہ مال کے ذریعے اور جھگڑے میں سامنے آ کر کھڑا ہو جانا یہ ضروری تھا. جھگڑے کی مثال میں نے دی، مال کی مثال کیا ہے؟ حضور سید عالم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے ہیں، ظاہری پردہ فرما رہے ہیں اور عالم شہادت سے آپ عروج فرما رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی شدت بہت ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خرج رسول اللہ فی مرضہ علیہ السلام الذی مات فیہ. جس بخار میں حضور نے پردہ فرمایا، اہل بیت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور مسجد میں آئے، عاصب رأسہ بخرقۃ، سرکار کے سر مبارک پر ایک پٹی بڑی کس کے باندھی ہوئی تھی بخار کی وجہ سے. فقعد علی المنبر، اور حضور آ کر ممبر پر بیٹھ گئے. فحمد اللہ وثنى علیہ، اللہ کی حمد کی اور ثنا کی. ثم قال، اور پھر ایک ہی بات کی، انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر. حضور نے فرمایا میرے صحابہ، لیس من الناس احد، میرے صحابہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں، امن علینا، جس نے سب سے زیادہ احسان مجھ پر کیا ہو، من نفسہ ومالہ، اپنی جان اور مال کے ذریعے. یعنی سب نے کیا ہے لیکن امنا، سب سے زیادہ احسان مجھ محمد رسول اللہ پر. توجہ ہے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، اس پر کسی کا احسان نہیں. یہاں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر امن علیہ، امن علیہ، امن علیہ فی نفسہ ومالہ، جس شخصیت نے میرے صحابہ میں سے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے مجھ پر سب سے زیادہ قربانی دی، من ابی بکر، وہ صرف ابو بکر صدیق ہے. آگے فرما ولو کنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنے دوستوں میں سے، اپنے صحابہ میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا. خلیل دوستی اور تعلق کے اس انتہا کو کہتے ہیں کہ پھر دل میں وہی رہے اور کوئی نہ رہے.
حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنے دل میں یہ جگہ دیتا کہ میرے دل میں صرف وہی ہمیشہ بسا رہے، اسی کا خیال بسا رہے، اسی کی یاد بسی رہے، اور میرا دل کلیتاً اس کا ہو جائے، تو میں ابو بکر کو بناتا، ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن، لیکن میرے دل میں یہ مقام میرے اللہ کا ہے۔ اب تصوف میں دیکھیں تو بندہ کام کر رہ جاتا ہے، سنی من کنت مولا فہاد علی مولا کو بھی تسلیم کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہمارے ایمان کا ذریعہ ہے۔ علماء کی صحبت اختیار کریں توازن کے لیے۔ حضور فرماتے لو کنت متخذا فی امتی خلیلا لا اتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا، خلیل اس قریب اور اعلیٰ دوست اور اس رفیق کو کہتے ہیں کہ جب وہ دل میں آئے تو اس منزلت کے ساتھ آئے کہ اسی کی خیال کا غلبہ پورے دل پر چھا جائے اور کسی کی گزر نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا میرے دل میں تو وہ خیال، وہ یاد اللہ کی ہے۔ توجہ کرو مومنو، فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو یہ دل دیتا تو ابو بکر کو دیتا۔ اس کی منزلت تو مولا علی سے پوچھئے، اس کی منزلت تو اہل بیت سے پوچھئے۔ اس لیے سرکار حضرت زید بن علی نے جب ان سے پوچھا گیا کہ فدق میں جو ہوا، فرمایا کہ فدق میں میری دادی جان مجھ سے کہتی تو میں وہی کرتا جو ابو بکر نے کیا ہے۔ یہ رافضیوں کے گلے میں اٹکا ہوا ہے۔ حضرت زید بن علی اہل بیت کی بات چلی کہ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت امام مولانا امام باقر جب ان سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی تلوار کی جو دستی ہے اس کو چاندی کی بنانا چاہتا ہوں اور اس کو سوارنا چاہتا ہوں، یہ جائز ہے؟ فرما قال لہ صدیق، فرما ہاں صدیق نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ تو فرما کون؟ کہ ابو بکر۔ کہ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ فرما واللہ صدیق۔ فرما وہ صدیق ہیں جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، نہ خدا ان کے فرض کو قبول کرے گا نہ نفل کو قبول کرے گا۔ یہ ہے امام زین العابدین کا عقیدہ، امام زین العابدین کے شہزادے سرکار مولا امام باقر کا عقیدہ، جو ہماری کتاب میں بھی درج ہے ادھر بھی درج ہے میرے دوستو۔ فرمایا لو کنت متخذا، یہ بخاری شریف، اور تاجدار گولڑا نے اسی پر فرمایا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تو فرمایا سب سے پہلے انفاق اور قتال ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، یہ شان کہ مجھ پر سب سے زیادہ اپنی جان اور مال سے جس نے احسان کیا وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔ فرمایا ولیکن خلت الاسلام، اور دوسری روایت میں ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن۔ یہاں پر علماء نے ملا علی قاری کو دیکھیں، دیگر تصوف کی کتابوں کو دیکھیں، فرمایا حضور نے یہ مقام اس درجے کا دیا ہے، خلیل والا مقام۔ میں نے کہا کہ افضلیت اگر ثابت ہو تو اس درجے سے ہو، کیونکہ خلیلیت تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا خاصہ ہے حضور کے لیے، لیکن فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اگر اجازت ہوتی تو ابو بکر کو بناتا۔ اس سے بڑی منزلت کیا ہے؟ اس کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبے تھے، سرکار نے اپنی مسجد شریف کو دائیں سے لے کر بائیں تک ہر دیوار کو دیکھ کر، اس زمانے میں مسجدوں میں دروازے کھلتے تھے، کواڑ کھل جاتی تھی، سرکار نے ادھر سے لے کر پوری چاروں دیواروں کو دیکھ کر فرمایا سدو انی کل خوخۃ فی ھذا المسجد، آج کے بعد میری مسجد کے اندر کسی کی کھڑکی اور دروازہ نہیں کھلے گا غیر خوخۃ ابی بکر، صرف کھلے گا تو ابو بکر صدیق کا کھلے گا۔ یہ حدیث جامع ترمذی شریف کی دیکھیے کیا فرمایا حضور نے۔ سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، حضور سید عالم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ بہا یوم القیامت وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا الا وان صاحبکم خلیل الرحمن۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ ہمارے لیے کسی ایسی خدمت نہیں جس کا میں نے بدلہ نہیں دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کہ اس کی خدمت اتنی ہے کہ اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا۔ فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا مجھ مصطفیٰ کو جس کے مال سے سب سے زیادہ اپنے دین کے مشن کے لیے مدد ملی وہ ابو بکر کا مال ہے، اور اگر میں
میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا دینی بھائی ہے اور میرا خلیل جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید السادات، ہمارے آقا ہمارے امام، آپ ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے کشف المحجوب شریف کے اندر آپ نے، اور کیا با کمال حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکالمہ ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 واسطوں سے حضرت 8 واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شہزادے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ پھر سے پڑھی، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ داتا صاحب کشف المحجوب شریف میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زکوٰۃ کتنے مال پر دی جاتی ہے؟ حضرت ابو بکر شبلی نے فرمایا عشق کا نصاب بتاؤں یا فقہ کا؟ آپ سے پوچھا گیا کہ جناب جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا نصاب کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ جو سلسلے کے کتنے عظیم بزرگ ہیں، تو وہ جو ہے فرماتے ہیں بتاؤ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ مال پر کتنے مال پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو میں تمہیں فقہ والا حساب بتاؤں یا عشق والا؟ کہنے لگے جی دونوں بتا دیجئے۔ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، فقہ والا حساب تو یہ ہے کہ مال کا 2.5% دے دو، اور یعنی 40واں حصہ جو اس کا بن رہا ہے وہ دے دو، اور فرمایا عشق کا نصاب اگر تم مانگنا چاہتے ہو کہ عشق کا نصاب کیا ہے، یہ ہے کہ پھر سب کچھ دے دو۔ انہوں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا ہمارے مرشد ابو بکر صدیق کی دلیل، کہ جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے فرمایا تھا حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، حضور میں اور میرا مال سب آپ پر قربان ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ایک جملہ یہاں پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا بات ذکر کرتے ہیں، کیونکہ پیروں نے ایک کہانی بنائی ہوئی ہے، پیر منگل بدھ جمعرات، پیران نظام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک دعا کرتے تھے، اللہم ابسط الی الدنیا وزہدنی عنہا، اے خدا دنیا میرے لیے کھول دے اور پھر مجھے اس میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ فرماتے ہیں دنیا کی فراخی کی دعا کے بعد اس سے محفوظ رہنے کی التجا میں ایک لطیف اشارہ ہے، وہ یہ کہ دنیا دے تاکہ شکر بجا لاؤں، پھر یہ توفیق دے کہ اسے تیری راہ میں خرچ کر دوں اور اپنا رخ تیری طرف پھیر دوں تاکہ شکر اور انفاق فی سبیل اللہ دونوں درجہ یعنی مقام صبر کو بھی پاؤں اور مقام فقر کو بھی پاؤں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ طریقت میں یہ مسئلہ بڑا اختلافی تھا ولیوں کے درمیان کہ فقر اختیاری افضل ہے یا فقر اضطراری۔ فقر اختیاری یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس سب کچھ ہو اور وہ پھر سب دے دے، اور ایک کے پاس ہو کچھ بھی نہیں اور امید کرے اگر آ جائے تو دے دوں گا، تو تیرے پاس ہے ہی نہیں تو کیا دے گا؟ تو یہ ہے فقر اضطراری، اور فقر اختیاری یہ ہے کہ جو ہے وہ دے دیں۔ تو فرمایا ابو بکر صدیق کے اس عمل نے داتا صاحب کہتے ہیں طریقت کو راہ دکھائی اور اصول دے دیا کہ فقر اختیاری فقر اضطراری پر افضل ہے، اور اس میں اجازت جو دی ہے اور اس مسئلے کو جو حل کیا ہے وہ ابو بکر صدیق نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک جملہ یہاں پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں اور آپ کی خدمت پڑھتا ہوں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں مشائخ طریقت نے ارباب مشاہدہ اور صاحبان علم و عرفان میں آپ کو مقدم رکھا، چونکہ آپ کی مرویات بہت کم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ مسئلہ چلا کہ مقام مجاہدہ اور مقام مشاہدہ، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق بڑا دھیما ذکر کر رہے ہیں۔ داتا صاحب لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھیما ذکر کرتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ابو بکر اتنا آہستہ ذکر کیوں کر رہے ہو؟ کہ لگے جس کو سنا رہا ہوں وہ میری بات کو سمجھتا ہے یا رسول اللہ،
اور سنتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر ہیں، اور حضرت عمر بڑے زور سے ذکر فرما رہے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اب عمر تم اتنے زور سے کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگے حضور غافلوں کو جگانے کے لیے اور شیطان کو بھگانے کے لیے۔ اب اس سے میں اور آپ کیا جانے، جو روحانیت کے لوگ تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ دونوں کا مرتبہ الگ الگ تھا۔ حضرت عمر مقام مجاہدہ پر تھے اور حضرت ابوبکر مقام مشاہدہ پر تھے۔ فرمایا مقام مشاہدہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ابوبکر کا مقام ہے۔ اب دیکھیں داتا صاحب نتیجہ اور فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق کا رتبہ انبیاء کے بعد ساری مخلوق میں افضل اور مقدم ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں سنو، پیروں کا پیر لکھ رہا ہے، آگے کیا لکھتے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ان سے آگے قدم رکھے اور مانوی اعتبار سے یعنی ولایت کے اعتبار سے مقدم ہو جائے، کیونکہ آپ نے فخر اختیاری کو فخر استراری پر افضل رکھا۔ یہی تمام مشائخ طریقت کا مذہب ہے۔ فرمایا کسی کو اجازت نہیں کہ ابو بکر صدیق سے آگے ولایت میں قدم رکھے۔ کیا کر رہے ہو؟ سنیوں کے نزدیک بالاجماع جو ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرے وہ شیعہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سن لو، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ ہمارے علماء یہ مسئلہ طے کر گئے ہیں کہ من فضل علی علی ابی بکر فهو رافضی۔ سارے ہمارے مکتوب میں یہ مسئلے موجود ہیں۔ خود حضرت تاجدار گولڑا نے یہ مسئلہ لکھا۔ ہم کسی پر تبرہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، صرف سبق یاد دلا رہے ہیں۔ لہٰذا چاہے تم اشرفی ہو، قادری ہو، رضوی ہو، سعیدی ہو، چشتی ہو، سیالوی ہو، جو بھی ہو، ایک لمٹ تک پیر سے رابطہ رکھو اور 100% رابطہ شریعت سے رکھو۔ جب تک پیر اس راستے پر ہو اس کے بچے ہو ٹھیک، ورنہ چھوڑو اس کو، اس لیے کہ جو اہل سنت کا مشرب ہے اس کی پابندی کی وجہ سے ہم نے ان کی اطاعت کی تھی۔ آخری آیت یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں سیدنا صدیق اکبر کے مقام و مرتبے کے لیے، اور واضح یہ بات سمجھ لیجئے، سوشل میڈیا ہے، ہر جگہ کان لگانے کی ضرورت نہیں، فلانے نے کیا کہہ دیا، فلانے نے کیا کہہ دیا۔ سنی وہ نہیں ہے جس نے کیا کہہ دیا آج طے کریں گے، ہمارے عقیدت طے شدہ ہیں۔ نہ ہمارا امام غائب ہے، نہ ہماری کتابیں غائب ہیں، یہ سمجھ رہے، ہمارے سارے معاملات طے شدہ ہیں۔ خدا را اپنے اندر تشکیک پیدا نہ کرے اور بات کو واضح رکھیں۔ آخری ایک آیت سیدنا صدیق اکبر کے لیے جو ہجرت کے حوالے سے، قرآن کریم فرقان حمید سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 ارشاد فرما رہا ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب کافروں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت تکلیفیں پہنچانے کے بعد اب وہ مسلمانوں کے ساتھ انتہائی اقدام کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو رب کا حکم آ گیا کہ آپ ہجرت کریں۔ اتنی بڑی قربانی ہے، خدا کی قسم، بندہ اگر حضور سے محبت کا ایک ذرہ بھی پا گیا نا تو صدیق اکبر کے آگے اس کی گردن نہیں اٹھتی۔ پھر جس وفا کا ثبوت سیدنا صدیق اکبر نے پوری زندگی دیا، بالخصوص اس ہجرت میں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے الا تنصروہ، اے ساری دنیا کے لوگوں اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، اللہ نبی کی مدد کرے گا۔ فرمایا الا تنصروہ، یہاں پر مولا علی کہتے ہیں یہاں پر عتاب، اور قرآن نے ڈانٹ پلائی ہے سب کو۔ فرمایا اگر تم سب مل کر میرے محبوب کی مدد نہ کرو فقد نصرہ اللہ، تو اللہ مدد کرے گا اپنے محبوب کی۔ جبکہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ وہ باہر تشریف لائے کافروں کی شرارت کی وجہ سے، جب آپ نے مکہ چھوڑا، ثانی اثنین، دو میں سے دو جان، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور وہ فرماتے تھے اپنے صاحب سے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ہجرت کا واقعہ انتہائی سخت، انتہائی مشکلات سے دو چار، جان بلب ہونے والا یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور اللہ نے یہ مقام دیا کہ فرمایا کہ کوئی مدد نہیں کرے گا میرے محبوب کی تو ہم کریں گے، اور اس مدد کا سبب ابو بکر کی ذات قرار پائی۔ وہ غار کی رفاقت آپ کی لیے گویا کہ اور اخلاص و محبت کا مقام آپ کے لیے رکھا گیا کہ مشرکین مکہ نے، اور آپ دیکھیے ابو بکر صدیق کا مقام اس ہجرت میں کیسے واضح ہوتا ہے۔ مشرکین اس رات کو حضور سید عالم کو شہید کرنا چاہتے تھے، سرکار دو عالم کو ابو بکر کے ایمان اور سچائی پر قطعی علم تھا، کیونکہ دیکھیے رات کے اندھیرے میں حضور کو نکالا جا رہا ہے، اگر ساتھ والا بندہ معتمد نہ ہو، اگر ہونا کچھ نہیں تھا تو دن کے اجالے میں جاتے، سب کے سامنے جاتے، لیکن قدرت کی یہ پلاننگ جو ہے کہ بغیر بتائے خاموشی سے نکلیں، تو اس میں ساتھ میں بھی وہ ہوگا کہ جس میں خاموشی ہوگی اور جو سچا ہو۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کے سچائی پر آپ کا ہجرت میں جانا، حضور کے ساتھ غار میں رہنا، 2 ہفتے کا سفر کرنا، یہ واضح کر رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان، سچائی، امانت داری پر رسول اللہ کو قطعی یقین تھا، اس لیے ساتھ میں سفر میں لیا۔ آپ دیکھیے یہاں پر ایک بات، یہ بات علامہ علوسی نے بڑی زبردست لکھی ہے لیکن الزامن لکھی ہے۔ یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ کفار سے ملے ہوئے تھے، یہ رافضی کا عقیدہ ہے، تو میں نے حضرت علامہ علوسی لکھتے ہیں بفرض محال الزامن، کیونکہ خارجی مولا علی کو پسند نہیں کرتے، رافضی صدیق اکبر کو پسند نہیں کرتا، تو اس نے تو صدیق اکبر والی بات کر دی، لیکن علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ بفرض محال یہ بات اگر کریں کہ کوئی خارجی تقریر یہ کرے کہ نبی نے علی کو بستر پر اس لیے لٹایا تھا، نبی نے علی کو بستر پر اس لیے لٹایا تھا کہ چلو ہم تو چلیں علی کا کام پورا ہو جائے، فرمایا جس طرح تم نے ابو بکر کی طرف سے نبی پر اشکال قائم کیا، خارجی نبی کی طرف سے اب علی پر کر سکتا ہے، تو وہ بھی جھوٹا اور تم بھی جھوٹے ہو، نبی صدیق کا آقا ہے اور صدیق اکبر نبی کے سچے غلاموں میں سے ہے۔ یہ تانا دیا ان کو، فرمایا خارجی تو پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ نے جان بوجھ کر جناب جو ہے کہ علی کو بستر پر لٹایا کہ یہ قتل کر دیے جائیں، کیونکہ ولی کے دشمن ہے خارجی، لیکن فرمایا کہ نہیں، خارجی کا یہ قول حضور کی طرف کرنا بری نسبت ہے، اسی طرح رافضی کا یہ قول صدیق اکبر کی طرف کرنا بری ہے، دونوں ملعونین جہنمی ہے، اور سنی سچا ہے کہ علی بھی سچا، ابو بکر بھی سچا، اور ان کی قطعیت اور ایمان پر دلیل رسول اللہ کی تھی، اس لیے ایک کو بستر پر رکھا اور ایک کو غار میں ساتھ لے کر گئے۔ ایک سوال میں نے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے، مولا مرتضیٰ کی یہ بڑی قربانی ہر سنی بچے بزرگ کو قبول ہے کہ سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا بستر پر لیٹے، اور آپ نے، اور اس کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے ان کو گھر اس لیے چھوڑا کہ کافروں کی امانتیں آپ کے پاس تھی۔ ایک کہنے لگا جناب غار میں جانا کوئی فضیلت نہیں، بستر پر لیٹنا فضیلت ہے۔ میں نے کہا اگر اس کا الٹا ہوتا پھر تو وہ فضیلت نہیں مانتا، ٹھیک ہے، لیکن سوالات کرو، اس سوالات میں تمہاری دھلائی کا جو مزہ آتا ہے اور اس سے کھل کر جو صدیق اکبر کی شان ظاہر ہوتی ہے تو موضوع واضح ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں میرے دوستو بزرگو، ہمیں فسادی کہتے ہو، اور یہ سوال جو سیدنا صدیق اکبر کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، ہم توضیح اور محبت کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولا شیر خدا بستر پر رہے، سرکار دو عالم نے ان کو اپنی مال دیا کہ جو کافروں کی امانتیں تھی، اور خود ابو بکر کے ساتھ گئے۔ یہ امانت دینا اخلاق کی حفاظت تھی، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی کے ذریعے رسول کے خلق کی حفاظت کی، اور ابو بکر کے ذریعے نبی کی جان کی حفاظت کی۔ یہاں پر تقدم پھر صدیق اکبر کا مولا علی پر نظر آتا ہے، اور یہ افضلیت کی وجہوں میں سے۔ اور سنیے، جو شدت اور مشقت دونوں بزرگوں نے اٹھائی، مولا علی کی مشقتوں سے کوئی منکر نہیں، لیکن جتنی شدت سے مشقت ابو بکر نے اٹھائی اس کا اعتراف مولا علی کو تھا۔ مولا علی بستر پر لیٹے، کافروں کو جب صبح پتا چلا کہ یہ حضور نہیں علی ہے، نہ انہوں نے جھگڑا کیا نہ لڑائی کی، مولا علی چلے گئے اور پھر اس کے بعد ہجرت کر گئے۔
لیکن یہاں پر تو حال یہ تھا کہ 3 دن غار کے اندر وہ سخت خوف، اس کے بعد 2 ہفتے کا لمبا سفر. تو میں نے کہا ادھر 1 رات ہے، ادھر لمبی تاریخ. اعتدال سے اس کا اعتراف مولا کائنات کو خود ہے. دیکھیے یہ میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اعتراف خود ہے. اور اعلان ہو گیا 1000 اونٹ اس کو ملیں گے جس نے یہ پتہ لگا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے. ابو جہل نے جب کفار نے یہ دیکھا کہ گھر میں علی لیٹے ہوئے اور کوئی نہیں ہے، واضح ہوا اور نبی نہیں ہے، تو اس وقت ان کافروں کو بھی پتا تھا کہ نبی اگر اپنے گھر میں نہیں ہے تو ابو بکر کے گھر میں ہوگا. وہ دوڑ پڑے. توجہ ہے، کفار کو بھی یہ پتا تھا کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ رسول کی یاری کیسی ہے. ادھر سے ہی کافر لوٹے، میدانوں میں نہیں گئے، ڈائریکٹ حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی. حضرت اسما بڑی بیٹی جو باہر آئی، کہا کہاں ہیں تمہارے نبی؟ کہا وہ تو گئے. کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ بھی گئے. کہا کہاں گئے؟ کہا بتاؤں گی نہیں. مستدرک میں صحیح روایت موجود ہے، ابو جہل نے ڈنڈا اٹھا کر حضرت اسما کو مارا. کانٹا تھا وہ بالی میں پھنس گیا اور جب اس نے کھینچا تو کان کٹ گیا. حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، نابینا تھے. جب حضرت اسما چیخی اس درد کے ساتھ، یہ قربانیاں ابو بکر کے گھر کی رضی اللہ عنہ. وہ ابو بکر سارا گھر تنہا چھوڑ گیا. بلکہ روایت میں آتا ہے آپ کے پاس 40,000 درہم تھے. 35,000 درہم تو آپ نے 13 سال میں خرچ کر دیے. گھر کے لیے 5,000 تھے. تو غار میں آخری رات کو بیٹے کو کہا عبداللہ جاؤ 5,000 اٹھا کر لا، راستے میں ضرورت پڑے گی سرکار کی خدمت کے لیے. وہ بھی لے آئے، وہ بھی لے آئے. ابو بکر صدیق کے والد جو ہیں وہ نابینا ہیں، وہ زور سے بڑبڑانے لگے. ابو بکر تو سارا مال گھر کا لے گیا، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. حضرت اسما نے پانی کے مٹکے کو توڑا اور اس کی چھوٹی ٹکریاں بنائی، موٹا کمبل اوپر رکھ کر دادا کے ہاتھ کو لگایا. فرمایا اتنا پیسہ چھوڑ کر تو گئے، آپ ایسی شور کر رہے ہیں. 3 دن سرکار غار میں ہے. پوچھو ان دجالوں سے سرکار کی خدمت اس غار میں کس نے کی؟ کیا جواب دو گے؟ توبہ کر کے مرو. قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے نصرہ اللہ، تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کرے گا. اور اللہ کی اس مدد کا سبب گھرانہ ابو بکر بنا. ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے عبداللہ، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ چھپ چھپا کر اوپر آئیں اور کھانا لے کر آئیں. آپ کے غلام عامر کی ذمہ داری تھی کہ جب عبداللہ چلا جائے تو پیچھے سے بکریاں لائیں تاکہ بکریاں پاؤں کے نشانوں کو مٹا دے اور اوپر آئے اور رسول اللہ کو دودھ پیش کیا جائے. اور مکے کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے جو محمد رسول اللہ کا پتہ بتا دے 1000 اونٹ ملیں گے، قبیلے کی اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے شادی کرائی جائے گی، یہ انعام ہوگا. دل پہ ذرا زور دیجئے، توجہ دیجئے دماغ پر جو بات کر رہا ہوں. غلام کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا. غلام کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں. بندہ کسی کے پاس کام کرتا ہے، وہ سیٹ میٹ کیا کرنا ہے، اس کو اپنی تنخواہ دیکھنی ہے. آگے کہیں تنخواہ اچھی ملی تو اس نے نوکری چھوڑی ادھر چلے گئے، کہنے کہ رشتہ داری تھوڑی کر رہے تھے. تو غلام تو بہت لو کیٹیگری ذہن، بہت پست مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. جس وقت حضرت ابو بکر تو ابو بکر، ان کی شہزادی تو شہزادی، گھر کا غلام کتنا مخلص تھا رسول اللہ کا. ذرا دیکھیے وہ غلام جو چند پیسوں پر ادھر سے ادھر ہو جائے. جب وہ مکہ کی گلیوں سے چلے تو بازاروں میں آواز لگ رہی ہو کہ 1000 اونٹ دیے جائیں گے، اتنا سونا دیا جائے گا، چاندی دی جائے گی. جو ایک ایک چاندی کے ٹکڑے پر غلام اپنے آقا کو قتل کر دے. آج لاکھوں کروڑوں روپے کی آفر ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا غلام عامر تھوکتا بھی نہیں ہے اور چھپ چھپا کر غار ثور میں جا کر پہنچتا ہے. اور جس کا غلام اتنا وفادار ہے تو اس کا عاشق بنانے والا ابو بکر صدیق رسول اللہ کا کیسے وفادار. آپ اندازہ لگیں یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر گویا کہ واضح کیا. حضرت اسما کا تو مقام یہ اللہ اکبر. جس دن 3 راتیں مکمل ہو گئی اور رات کے وقت حضور نے نکلنا ہے، حضرت ابو بکر نے پلاننگ کر لی. بیٹی سے کہا تھوڑا سا ستو لے آئیے گا. وفا سیکھنی ہے تو ابو بکر کو پڑھو، داتا صاحب کو جا کر پڑھو گھر میں کشف المحجوب شریف.
اپنی بیٹی سے کہا ستو لے آنا، اس لیے کہ راستے میں گرمی ہوگی، سرکار دو عالم کے لیے میں پلانے کے لیے رکھوں گا۔ ایک ایک چیز پوری تیار ہو گئی ہے۔ 2 دن تک تو کافروں نے بہت ڈھونڈا، اور یہ باقاعدہ آتے بھی تھے۔ مثال کے طور پر غار ثور جانا ہے تو پہلے حضرت اسما 1-1.5 کلومیٹر سمت مخالف چلتی تھی، یعنی جانا ادھر ہے تو ادھر جاتی کسی کو شک نہ، اور وہاں سے لمبا چکر مار کر غار ثور کبھی جاؤ، مرد آدمی بھی ایک دفعہ چڑھ جائے نا تو مہینے تک پتھر کے قریب نہیں آتا۔ یہ حضرت اسما صبح بھی جا رہی ہیں، شام بھی جا رہی ہیں، بیٹا جا رہا آ رہا ہے۔ آج جا کے دیکھو غار ہرا سے اونچا وہ پہاڑ ہے ثور۔ وہ تمہیں کس بات سے یقین دلایا جائے ابو بکر کی صداقت؟ اور صداقت کے پیمانے کیا ہوتے ہیں؟ جہاں امام ہی غائب ہو جائیں یہ پیمانے ہوتے ہیں۔ صدیق گراؤنڈ پر کھڑا ہے، صدیق گراؤنڈ پر کھڑے ہیں، ان کے بچے کھڑے ہیں۔ اب آپ دیکھیں رات کا وقت ہے، اونٹنی حضور کی تیار کر لی، سرکار کو اونٹنی پر بٹھانے کا وقت آیا، خاموش سناٹا ہے۔ بیٹی کو دور سے دیکھ رہے ہیں، وہ عورت ذات اپنی بچیوں کو ذرا سوچیں کس طرح وہ چکر لگا کر آ رہی ہیں۔ ابو بکر انتظار کر رہے ہیں غصے میں کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، پلاننگ جو بنائی ہے نکلنا ہے، صبح ہونے سے پہلے کوئی چرواہا ہمیں دیکھ لے گا، کوئی مسافر دیکھ لے گا، مخبری ہو جائے گی، اور 2 ہفتے کا یہ سفر ہے، آگے کہیں پر بھی کوئی آ کر پکڑ سکتا ہے۔ انتہائی جلال کے اندر ہیں، خود کے لیے نہیں حضور کے لیے، خود کے لیے نہیں حضور۔ اور بیٹی پر غصہ ہے کہ کب آئیں، اور وہ نرم دل آدمی ہے، نہیں غصہ کرتے، لیکن حضور کا خیال بیٹی جب آئیں تو تھوڑی سی آپ نے ڈانٹ پھیلائی، اتنی دیر تو ستو دے دیا۔ اب ستو لے کر آپ اونٹ پر باندھنے لگے تو رسی نہیں تھی، اب کیسے باندھے اوپر؟ تو بیٹی سے کہا رسی، وہ کہنے کہ اللہ اکبر میں تو بھول گئی۔ تو کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جانے کا وقت ہے، کوئی چرواہا کوئی گزرنے والا راہ گزر دیکھے گا، اب کیا ہو؟ تو جب بیٹی نے دیکھا کہ واقعی میں میری غلطی اور تاخیر کی وجہ سے بہت بڑا فساد، اور ہم اللہ کے حبیب کی حفاظت کیسے کریں گے، تو اپنے والد سے کہا اللہ اکبر، سب ماں والے بیٹی والے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ اپنے والد سے کہا ابو جان ذرا منہ ادھر کریں گے آپ؟ کہا باپ نے منہ ادھر کیا، اپنا کمر بند توڑا انہوں نے، اللہ، اور اپنے کپڑے کو گانٹ لگائی اور کمر بند توڑ کر آپ کے حوالے کیا، فرما بس یہ ہے، بس کسی طریقے سے اس سے باندھیے اور جائیے۔ سرکار کو پتا چلا تو سرکار نے لقب دیا ذات النطاقین، یعنی 2 کمر بند والی۔ یہ قربانیاں ہیں ابو بکر صدیق کے گھرانے کی، چشم فلک نے ایسی وفا کہیں نہیں دیکھی ہے۔ اس لیے قرآن نے جو اعزاز دیا ہے میرے دوستو، اور قرآن نے اس گھرانے کو جو مقام دیا، جو اعزاز دیا، جو کرامت دی، اللہ نے فرمایا حبیب کہ قال لصاحبہ، غار کے اندر جب ان کے پاؤں سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ غار آج بھی غار ثور اگر آپ جائیں تو غار ثور میں جب بندہ جاتا ہے تو خود نیچے ہوتا ہے اور فرش سامنے والے کو اوپر۔ آپ غار میں جائیں گے تو اوپر والا نظر آئے گا، وہ جھکے گا تو آپ کو دیکھے گا۔ تو جب وہ سامنے پاؤں کی طرف سامنے غار کے منہ پر آ گئے تو ان کے پاؤں نظر آنے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو غم لگ گیا۔ کیا لگ گیا؟ غم۔ اب یہ غم وفا کا تھا، اس پر ان کا ایک چودھری لکھ رہا ہے غم کرا تو اطاعت کیسے، غم کرا تو اطاعت کیسے؟ میں نے کہا یہ تو اللہ نے رسول اللہ کو بھی فرمایا ہے لا يحزنك قولهم ان العزت للہ جميعا، کافروں کی باتوں سے غم نہ کریں، ساری عزت اللہ کی۔ تو میں نے کہا کیا کہے گا؟ کہتے یہ غم کیوں آیا آپ کو، حزن کیوں آیا؟ حزن اطاعت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا یہ ساری کہانیاں چھوڑ، یہ بات تو پتا چل گئی نا کہ غار میں ابو بکر گئے تھے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے لا يحزنك قولهم، اے حبیب آپ غم نہ کریں، ان العزت للہ جمیعا۔ تو یہ غم جو حضور کر رہے ہیں تو کیا اللہ کی اطاعت سے ہٹ رہے ہیں؟ نہیں، کافروں نے دین کے خلاف بات کی تو آپ کو صدمہ ہوا، اسی طرح جب کافر حضور کے خلاف آئے تو ابو بکر کو صدمہ ہوا، تو رسول اللہ نے تسلی دی لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراتا کیوں ابو بکر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ چند آخری چند باتیں سنیے آپ، یہاں پر ہمارے بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا دیکھو جب رسول اللہ کو کافروں کی باتوں سے غم ہوا تو اللہ نے کس لفظ سے آپ کو تسلی دی؟ لا يحزنهم،
فرمایا لا يحزنك قولهم لا يحزنك قولهم. اور جب ابو بکر صدیق کو کافروں کو دیکھ کر رسول اللہ کے لیے غم ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا لا تحزن. ادھر بھی حزن کہا ادھر بھی حزن کہا. یعنی بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ حضور سید عالم کو جس الفاظ سے رب تسلی دیتا ہے حضور نے اس الفاظ سے ابو بکر کو تسلی دی. اور اس سے واضح ہوا جو مقام رسول اللہ کا اللہ کی بارگاہ میں ہے وہی مقام ابو بکر کا رسول اللہ کی بارگاہ میں. اب دیکھیں یہ اس ترتیب کے ساتھ بات واضح ہوئی. اور ایک بات حضرت امام راضی علیہ رحمت نے فرمایا ہے کہ میرے والد سے ایک بندہ ٹکر گیا اور اس نے کہا کہ جن کو رسول اللہ نے چادروں کے نیچے لیا اور کہا یہ میرے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو امام راضی کے والد کہتے ہیں، امام راضی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ بالکل ہم اس کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن اس سے بڑی شان ابو بکر کی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھیے 4 یہ اور 5ویں رسول اللہ. ٹھیک ہے، یہ 4 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنی وارے جائیں ان پر، لیکن وہاں پر کیا ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کی کیفیت طاری ہو رہی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے فرمایا کہ ابو بکر ما شانوں کا کیا شان ہوگی اس کے کہ ہم 2 ہیں اور اللہ ثالثہما اور اللہ ہمارا تیسرا ہے. فرمایا ادھر 4 ہیں اور رسول اللہ ہے اور ادھر ابو بکر ہے، اللہ بھی ہے اور رسول بھی. سنی چادر میں لیے ہوئے ان 4 کو بھی مانتا ہے جن کی معیت رسول کے ساتھ ہے، اور غار میں جس ابو بکر کی معیت رسول کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ بھی ہے اس کی بلندیوں کا بھی اقرار سنی. اور ایک بات میں یہ عرض کروں، کیا کہا؟ ان اللہ معانا. آخری بات اس آیت پر کہ اللہ اور ثانی اثنین کا کیا معنی ہے؟ 2 میں سے دوسرا. اسی کو تو بلا فصل کہتے ہیں، 2 میں سے دوسرا، یعنی پہلا دوسرا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور کے بعد ابو بکر ہی ہے. یہ تو قرآن نے حل کر دیا نا. ثانی اثنین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ثانی اثنین 2 میں سے دوسرا، تو 1 اور 2. ثانی اثنین 2 میں سے 2 میں سے دوسرا، تو پہلا ہوا تو ایک حضور ہوئے ایک ابو بکر ہوئے. تو میں نے کہا یہ ترتیب پورے قرآن میں اگر کسی کے لیے ہے تو ابو بکر صدیق کے لیے ہے کہ رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے. بات کو سمیٹتے ہوئے صدیق اکبر کی شان میں، اور یہی درجہ قرآن میں حضرت اہل بیت کے لیے بھی ہے. جب وقت آئے گا مجھ سے کہنے لگے آج دن کیا چل رہا ہے اور تو بات ابو بکر کی کر رہا ہے، حسین کا ذکر نہیں کر رہا. میں نے کہا حسین کا ذکر کروں گا، لیکن پہلے حسین کا عقیدہ تو بتا دوں کہ حسین کن کن کو مانتا تھا. حسین کن کن کو مانتے تھے پھر وہ دیکھو، پھر حسین خود کیسے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. یہ جو ترتیب ہے یہ امام علی مقام کے فیضان کی جو آپ کا عقیدہ مبارکہ ہے. اور آخری بات اس پر کر کے بات کو سمیٹ دیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے جناب رسول فرمایا تھا ان اللہ معانا، کہ ڈرے نہیں آپ، خوف نہ رکھیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ہم دونوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین ہم. یہاں امام راضی نے بڑی پیاری بات کی ہے، توجہ سے سنیے گا، کوئی جوش جذبہ نہیں قرآن سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نکلے، فرعون آپ کو اور آپ کی قوم کو قتل کرنا چاہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے چلے. یہ 1 منٹ 2 منٹ کی بات ہے، بڑی قیمتی سنیے گا. ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور ایک ہے رسول اللہ کا ابو بکر. اب ذرا دیکھیے گا یہاں پر اللہ فرما رہا ہے لا تحزن ان اللہ معانا. فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر کوئی میرے محبوب کی مدد نہ کرے تو اللہ مدد کرے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. ثانی اثنین، صرف 2 جانس تھے، 2 میں سے دوسرا. اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ،
جب انہوں نے اپنے یار سے فرمایا لا تحزن، ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا، ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ڈرنا نہیں، ابو بکر ڈرتا کیوں ہے؟ ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن حضور نے خود کا نہیں کہا، فرمایا تیرے اور میرے دونوں کے ساتھ ہے۔ جملہ یہ بھی ٹھیک تھا، ان اللہ معانا، ابو بکر میں ہوں نا تیرے ساتھ، تو اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن وہ صداقت ابو بکر کی قدرت کو اتنی پسند آئی کہ رسول اللہ کی معیت میں دیکھ کر فرمایا حبیب ان اللہ معی نہیں کہنا، ان اللہ معانا کہنا، کہ ابو بکر اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور میری ماں، ہم دونوں ایک ساتھ رب کی معیت میں ہیں۔ فرق نبوت و غیر نبوت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار سے نکلے تو آپ کے ساتھ کچھ 100 یا کچھ ہزار آپ کی امت کے افراد تھے۔ رات کا وقت تھا، بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہے تھے کہ فرعون کا لشکر پیچھے نہ آ جائے۔ آپ کی قوم کے لوگوں نے کہا فرعون پکڑ تو نہیں لے گا، تو آپ نے جملہ فرمایا تھا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، سیہدنی ان ربی معی، ان معی ربی سیہدی، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ان قریب منزل تک پہنچا دے گا۔ حالانکہ آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ پورا لشکر تھا، ان کو آپ نے معیت میں ساتھ نہیں کیا، ایک ہی جملہ کہا آپ نے ان معی ربی، میں اکیلا، مجھ اکیلے کے ساتھ میرے رب کا ساتھ ہے۔ علماء کہنے لگے آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب آپ آگے گئے اور قوم کو ایک میدان میں روکا اور آپ کوہ طور پر گئے تو پیچھے قوم سامری کے شکار ہو کر سب مرتد ہو گئے۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا حضرت موسیٰ کو رب نے اس لیے فرمایا کہ علم میں ہے کہ یہ قوم آج کلمہ پڑھ رہی ہے، کل کلمے سے پھر جائے گی، لیکن غار میں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ فرما ابو بکر تو ازلی مومن ہے اور اسی ایمان کے ساتھ تو جائے گا۔ فرما ان اللہ معانا، میرے اور تیرے دونوں کے ساتھ خدا ہے۔ اپنی معیت میں ابو بکر کو لے کر حضور نے واضح کر دیا جو ممبر پر غلط بات کرنا چاہے انجام کو پہنچے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان، خاتمہ، نجات، امانت، بزرگی، صداقت پر رسول اللہ کو قطعی علم ہے، اور رب یہ کہہ رہا ہے نا، کلام ہے ان اللہ معنا۔ حضرت موسیٰ کی طرح نہیں فرمایا ان معی ربی، اکیلے میرے ساتھ اللہ ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ قوم منافق تھی، اس لیے ان کو اپنی معیت میں لے کر خدا کے ساتھ نہیں لیا۔ لیکن جب بات ابو بکر کی آئی تو حضور نے اکیلے کو نہیں، ابو بکر کو ساتھ میں لے کر فرمایا ان اللہ معانا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ضروریات دین کی 4 نشستیں ہو چکی، ایک توحید باری تعالیٰ پر، 3 عقیدہ نبوت پر، الہاد کے رد پر، اور خاص طور پر ملحدین کے جتنے اعتراضات مقام نبوت پر ہوتے ہیں، الحمدللہ اس اخر نے آپ کے سامنے 3 نشستوں کے اندر نبوت کا فکری، علمی اور شرعی اور عقلی تصور ذکر کیا اور اس کی حقیقت کو بیان کیا۔ اور آج کی نشست یہ ضروریات اہل سنت کی پہلی نشست تھی، اور ضروریات اہل سنت کے اندر علامات میں سے ایک علامات یہ ہے کہ وَمِنْ علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین وتحب الختنین۔ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں سب سے بزرگ و برتر مانتا ہے، اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما وکرم اللہ جل کریم کو ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جملہ حضور کی نسبت اہل بیت پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا تکبر و کفر سے اور بہرا روی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔